ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ صح الامہ صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ افضل الصلوات واتم التحیات وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، آدمی کے پاک ہونے کے لیے کلمے کی حقیقت کا حاصل ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے کلمے کا نام کلمہ طیبہ ہے۔ اول کلمہ طیب، طیب معنی جب تک یہ کلمہ آدمی میں نہیں اترے گا آدمی پاک نہیں ہوگا۔ آدمی کے پاک ہونے کی شرط ہے یہ۔ اور ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب، اللہ طیب ہیں، طیب ہی کو قبول کرتے ہیں۔ اس لیے جو طیب نہیں ہوگا، جو پاک نہیں ہوگا، اللہ پاک اس کو قبول نہیں کریں گے۔ جس کو قبول نہیں کرتے اس سے راضی نہیں ہوتے، جس سے راضی نہیں ہوتے اس کے حق میں جنت کا فیصلہ نہیں کرتے، جس کے حق میں جنت کا فیصلہ نہیں کرتے وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اس کلمے کے مخالف جو معنی ہوں گے وہ سب سے بڑی ناپاکی ہوں گے دنیا کی۔ دنیا میں بہت ناپاکیاں ہوتی ہیں، بول و براز بھی ناپاک ہے، خون بھی ناپاک ہے، شراب بھی ناپاک ہے، حرام جانوروں کا جھوٹا بھی ناپاک ہے، حرام جانور بھی ناپاک ہیں، کتے بلی بھی ناپاک ہیں، بلی بھی ناپاک ہے مگر ضرورتاً اس کا جھوٹا پاک قرار دیا گیا، ورنہ وہ بھی درندوں میں سے ہے، اس کا کھانا حلال تھوڑا ہی ہے۔ بلی کی غلاظت بھی ناپاک ہے، کتے کی غلاظت بھی ناپاک ہے، انسان کی غلاظت بھی ناپاک ہے، جانوروں کی غلاظت بھی ناپاک ہے، مگر ان سب سے زیادہ ناپاک ایک چیز ہے جو اس کلمے کے مقابلے کی چیز ہے، اور وہ شرک ہے۔ اس دنیا کا سب سے بڑا ناپاک شرک ہے، اتنا زیادہ ناپاکی ہے اس میں کہ اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مشرک نجس ہیں، مسجد حرام کے قریب بھی نہیں آنا اس سال کے بعد۔ وہ اعلان ہے اور آج 1400 سال ہو گئے، مسجد حرام کے قریب نہیں جا سکتے، چاہے کتنی مرتبہ غسل کر لے، کچھ بھی کر لے، یہ اندر کی ناپاکی ہے۔ اس کو تھوڑا سا ایک آدھا سینٹی میٹر، یہ اندر کی ناپاکی ہے۔ شرک سے پاک کرنا اپنے باطن کو، اپنے دماغ کو، عقیدہ دل دماغ میں ہوتا ہے، عقیدے و معانی اور حقائق ہوتے ہیں جو آدمی کو اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں، اپنے قلب میں رکھنا ہوتا ہے۔ اس لیے عقیدے کی گندگی سب سے زیادہ ناپاکی ہے، اور وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی ناپاکی شرک ہے۔ اللہ نے اس کے بارے میں اتنا سخت فیصلہ فرمایا ہے کہ اللہ اس کو طے کر چکے ہیں کہ اس کو معاف نہیں کریں گے، اس کو طے کر چکے ہیں، یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ یہ معاف نہیں ہوگا اگر اس کے ساتھ بندہ جائے گا تو۔ اگر توبہ کر کے جائے گا تو پھر قصہ ختم، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ 70 سال کا مشرک جو ہے نا، ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑھ لیا پاک ہو جاتا ہے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ہدم کر دیتا ہے، ساقط کر دیتا ہے ان ساری غلطیوں اور گناہوں کو جو اس سے پہلے ہوئے ہیں، چاہے وہ شرک اور کفر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی آدمی مر گیا، خدا نہ خواستہ، 1000 بار خدا نہ خواستہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ساری جد و جہد اسی لیے ہے کہ توحید کی حقیقت حاصل ہو جائے اور شرک کی نجاست سے اللہ ہمیں پاک کر دے۔ یہ ایسی نجاست ہے جو ہم کو نظر نہیں آتی، محسوس نہیں ہوتی، لیکن دنیا میں اس سے بڑی کوئی نجاست نہیں ہے، کائنات میں نہیں ہے، پورے یونیورسل میں نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ، اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے بولنا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کر دو، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ آثار میں۔ شرک ذاتی، شرک صفاتی، شرک افعالی، شرک آثاری، 4 قسم کا شرک ہوتا ہے۔ اس کو وہ دور کرتے ہیں تو توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، توحید آثاری، 4 قسم کی توحید ہوتی ہے۔ ایک حیدرآباد دکن کے ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے دکنی زبان میں ایک شعر کہا ہے، 4 شرکاں 4 سرکاں ہیں تجھے، 4 شرکاں اور 4 سرکاں ہیں تجھے، سرک مانے گاٹی، گرا، 4 شرکاں 4 سرکاں ہیں تجھے، ان کو سرکا، ان کو ہٹا، ان کو سرکا، یار حاصل ہو تجھے، یار کے حاصل ہونے کے واسطے یہ ضروری ہے۔ کلمہ طیبہ کی حقیقت میں یہ بات ہے، اس لیے اس کی حقیقت کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کے مطابق اپنا قلب و ضمیر بنانا، اس کو سمجھنا اچھے طریقے پر، اس کا اذعان اور یقین اپنے اندر پیدا کرنا،
اس کی تفصیلات جاننا. بہت زیادہ تفصیلات بھی ہیں، بہت ساذج اور سادہ بھی ہیں. ان پڑھ بے پڑھے لکھے آدمی کے لیے اتنا مختصر مضمون ہے اس کا کہ آسانی سے وہ بھی قبول کر سکتا ہے، اور پڑھے لکھے آدمی کے لیے اتنا گہرا مضمون ہے اس کا کہ پوری زندگی ختم کرتے کرتے یہ سمجھ میں آ جائے تو غنیمت ہے، محنت کرتے کرتے. بہت گہرا ہوا ہے، اس میں بہت ڈیپتھ ہے. اللہ کے الہ ہونے کو سمجھنا کہ اللہ ہی الہ ہیں، اللہ کا غیر الہ نہیں ہے، بہت معنی رکھتا ہے. الہ کون ہوتا ہے؟ اللہ الہ کیوں ہے؟ اللہ کا غیر الہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ الہ کس کو کہتے ہیں؟ الہ کی کوالٹیز کیا ہیں؟ صفات کیا ہیں اس کی؟ کب کوئی الہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ الہ ہونے کے قابل کون ہوتا ہے؟ بہت تفصیلات ہیں. تو اس لیے ایک ہے شرک سے اپنے دل کو پاک کرنا، کیونکہ دل کی ناپاکی سب سے بڑی ناپاکی ہے. اور شرک کے بعد ہے بدعت کی ناپاکی. عام جو گناہ ہوتے ہیں نا، شراب، جوا، سود، ان سے بڑی چیز ہے وہ ناپاکی میں، چونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراض ہے، اور وہ اللہ برداشت نہیں کرتے. حضور کی نبوت پر اعتراض برداشت نہیں کرتے اللہ پر. وہ ناپاک چیز ہے. وہ عجیب بات ہے، اس کا میٹیریل ناپاک نہیں رہتا. عام گناہ میں اور بدعت میں یہی فرق ہے کہ گناہ کا میٹیریل ہی ناپاک ہوتا ہے، بدعت کا میٹیریل ناپاک نہیں رہتا. اس میں بظاہر دیکھنے میں اچھا کام ہی کرتے ہیں، مگر حضور نے جو نہیں بتایا اس کو دین سمجھ کے کرتے ہیں، جس سے حضور پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں نہیں بتایا، یہ بھی دین تھا. یہ ہے کہ آپ نے نہیں بتایا مگر ہونا چاہیے، تو یہ کس میں دخل دے رہے ہیں؟ اللہ کے معاملے میں دخل ہے، اس لیے یہ گندگی ہے. اس کے بعد ایک گناہ ہے کبیرہ، کبائر کی ناپاکی. بہت سخت ناپاکی ہوتی ہے. وہ یہ پیشاب پاخانہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے، پیشاب پاخانہ کچھ نہیں ہے اس کے سامنے. کبیرہ گناہوں کی ناپاکی. کبیرہ گناہ ظاہر کے ہوں یا کبیرہ گناہ اندر کے ہوں، آدمی کے اندر ہوتے ہیں. تکبر ہے، حسد ہے، بے حیائی ہے، بخل ہے، بزدلی ہے، بے صبری ہے، بے شکری ہے، معصیت اللہ کی محبت ہے، دنیا کی محبت، مال کی محبت، گندگیاں ہیں. یہ ہم کو نہیں سمجھ میں آتا، حضور نے بتایا. حضور کے بتانے پر ہم کو یقین کرنا ایمان کی شرط ہے. ہماری سمجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھ میں آئے تو بہت اچھی بات ہے، سمجھ میں نہ آئے تو تم ہوتے کون ہیں اس میں کہ تمہاری سمجھ کا ہم لحاظ کریں. حضور فرمایا یہ بڑی گندگیاں ہیں. ذرہ برابر کبر اتنی بڑی گندگی ہے کہ جب تک اس کو ختم نہیں کیا جائے گا جنت میں جانے کے قابل نہیں ہوتا. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر. خردل رائی کے برابر بھی کبر کسی کے اندر ہے تو جنت میں نہیں جائے گا. وہ اللہ کہتے ہیں جنت اس کو قبول نہیں کرے گی، فوراً ریئیکٹ کر دے گی. اب بتاؤ اگر بھنڈارا پورا ہوں گا، بھرے ہوئے گھڑے ہوں گے بڑے بڑے، تو کیا حال ہوگا. حضرت شاہ عبد الرحیم ولایتی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں. ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے کھیت کی چھوٹی سی پگڈنڈی پر. چھوٹا سا راستہ جو دو کھیتوں کے بیچ میں ہوتا ہے اس پر کو جا رہے تھے، اور کھیت میں کھاد پڑی ہوئی تھی، سب نیا نیا
کھاد میں سب غلاظت تھی، گوبر وغیرہ سب تھا. راستہ ایسا تھا کہ ایک ہی آدمی چل سکتا تھا. ادھر سے شاہ صاحب چل پڑے، ادھر سے ایک کتا آ گیا اسی راستے پہ، بیچ میں آ کے دونوں ٹھہر گئے. دونوں میں سے ایک اترنا ضروری تھا کیونکہ دو نہیں گزر سکتے تھے، چھوٹی سی پگڈنڈی تھی وہ، اترنے کے لیے نیچے اترنا ضروری تھا. تو شاہ صاحب نے سوچا یہ کتا ہے، میں انسان ہوں، اس کے ذمے نماز نہیں ہے، میرے ذمے نماز ہے. اس کو اپنا جسم پاک رکھنا ضروری نہیں ہے، مجھے جسم پاک رکھنا ضروری ہے. میں اتر گیا تو میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، انہیں اتر گیا تو اس کی ٹانگیں ناپاک ہوں گی، اس سے کچھ فرق ہی نہیں پڑتا. یہ الگ بات ہے کہ انہیں بہت متقی بنتا ہے. کلابی تقویٰ بولتے ہیں اس کو. کلابی تقوی کا مطلب پیشاب کرتے وقت ٹانگ اٹھا دیتا، کہیں خطرے نہیں گرنا بولتے. جب اس خیال سے حضرت کھڑے رہ گئے تو اللہ نے کتے کو زبان دے دی. اور ایسے واقعات بہت ہوئے ہیں. اللہ قدرت والے ہیں، جس کو چاہے زبان دے دیں. ان کی کرامتوں میں لکھا ہے اللہ نے کتے کو زبان دے دی. اور اس نے کہا حضرت جو یہ بات کہ آپ انسان ہیں، میں جانور ہوں، آپ پاکی کے مکلف ہیں، میں پاکی کا مکلف نہیں ہوں، آپ کو نماز ادا کرنی ہوتی ہے، مجھے نماز ادا کرنی نہیں ہوتی ہے، آپ کے کپڑے اور جسم پاک رہنا ضروری ہے، میرا جسم پاک رہنا ضروری نہیں ہے. میں بھی اتر جاؤں گا، آپ بھی اتر سکتے ہیں. آپ اتریں گے تو آپ کو صرف دھو لینا پڑے گا، میں اتروں گا تو میرے کو دھونا بھی نہیں پڑے گا. اس کے بعد اس نے کہا لیکن ایک بات ہے، اگر آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ میں اس سے افضل ہوں اور اس کو اترنا ہے، یہ اترنے کا حق ہے، یہ حقیر جانور ہے اور مجھے نہیں اترنا چاہیے، میں معزز ہوں، تو اس نے کہا کہ یہ ایسی گندگی ہے کہ 7 سمندر سے دھو گے پھر بھی پاک نہیں ہوگی. دل میں اس بات کا ہونا کہ میں فلاں سے افضل ہوں، یہ ایسی گندگی ہے کہ اگر 7 سمندر سے دھو گے آپ تو بھی پاک نہیں ہوں گے آپ. یہ سنتے ہی حضرت کھیت میں کود گئے، جاؤ بھائی. رات میں خواب پڑا. خواب میں حاطف غیبی نے ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کیوں بچایا گیا، آپ کی حفاظت کی گئی، اور حفاظت کے لیے ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا اور ہم نے کتے کے ذریعے سے تم کو یہ فائدہ پہنچایا. کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک خارشی کتا پڑا ہوا تھا ایک جگہ پر اور بھوک سے بلک رہا تھا، پیاس سے سسک رہا تھا، تو تم کو اس پر رحم آ گیا تھا. تم اس کو اپنے ساتھ گھر لے گئے تھے اور اس کو صاف کیا تھا، اس کو مرہم لگایا تھا اور اس کو پانی پلایا تھا، حتیٰ کہ وہ 2-4 دن میں صحیح ہو گیا تھا. تو چونکہ تم نے کتے پر احسان کیا تھا تو ہم نے اس کے احسان کا بدلہ اسی سے چکوایا اور آپ کی حفاظت کی کہ آپ کو اس بڑی یعنی اس مبتلا ہونے سے بچا لیا، اس بیماری میں. کبر بھرا ہوا ہو، عجب بھرا ہوا ہو، حب جاہ بھری ہوئی ہو، حب مال بھرا ہوا ہو، حب دنیا بھری ہوئی ہو، باطل کی محبت بھری ہوئی ہو، حرص و حیا ہو، جلیسی ہو، حسد اور کینہ اور کپٹ ہو، بے حیائی ہو، بخالت اور کنجوسی ہو، بزدلی ہو. کیا حال ہوگا نجاست کا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی کچرے کی کنڈی میں اگتی نہیں ہے نجاست جتنی یہاں ہے. کسی کچرے کی کنڈی میں اتنی نجاست اور گندگی نہیں ہے جتنی یہاں ہے. اس لیے کلمے کی حقیقت وہاں نہیں آتی جہاں اتنی گندگی ہوتی ہے. آپ عطر خراب شیشی میں نہیں ڈال سکتے. عطر کے لیے پاک صاف شیشی ہوتی ہے، قیمتی شیشی ہوتی ہے. اس حقیقت کے اترنے کے لیے اس کا خالی ہونا ضروری ہے کبائر سے. کبائر بھی ناپاکی ہے، پھر صغائر بھی ناپاکی ہے، پھر غفلت بھی ناپاکی ہے، پھر مباحات کی کثرت بھی ناپاکی ہے.
جائز کثیر چیزوں میں پڑ جانا، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، شریعت منع تھوڑی کری، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز۔ ایسا آدمی ناجائز میں پڑے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ لکھا ہے کتابوں میں۔ جو آدمی جائز چیزوں میں پڑا رہتا ہے زیادہ، وہ ناجائز میں پڑنے سے بچ نہیں سکتا، وہ بھی ایک ناپاکی کی قسم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، سامنے سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، صاحبزادے ان کے، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے گوشت لانے جا رہا ہوں۔ بس حضرت عمر کو غصہ آ گیا، کہنے لگے گوشت، جب دیکھو جب گوشت، یہ کوئی بات ہے؟ حضرت ابن عمر کہتے ہیں اتنا مجھے شرمندگی ہوئی، اتنا غصہ آیا کہ یہ پیسے میرے پاس آئے کیوں کہ آج مجھے یہ دن اپنے ابا کی یہ بات سننا پڑا۔ حیات صحابہ اور حیات صحابہ اسی لیے پڑھی جاتی ہے کہ ان کی جزئیات، ان کی جزوی واقعات جو ہے نا، وہ بڑا راستہ بتاتے ہیں۔ مباحات کی کثرت بہت مضر چیز ہوتی ہے، ہم تو ٹٹولتے رہتے ہیں کون سی ہوٹل میں کیا چیز کیسی ہے، کہاں پہ ملائی پایا ہے، کہاں پہ بھیجا بھاجی گردہ ہے، کہاں پہ بریانی ہے، کہاں پہ حلیم ہے، کہاں پہ۔ پہننے میں ہم کیسی خواہشات میں پڑے رہتے ہیں، گاڑیوں میں ہم کیسی خواہشات میں پڑے رہتے ہیں، رہائش میں ہم کیسی خواہشات میں پڑے رہتے ہیں۔ ایک لمبی دنیا ہے، اس کثرت میں مشغولیت رکھنے والا آدمی ناجائز سے نہیں بچا سکتا اپنے آپ کو، اس لیے وہ بھی گندگی کی ایک قسم شمار کی جاتی ہے۔ یہ سب توحید کے اگینسٹ میں ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے، کلمے کے اگینسٹ میں ہے۔ یہ کلمہ اپنے حقیقت کے اعتبار سے اتنا پھیلاؤ رکھتا ہے، وہ آنا ہے میرے اندر، آپ سب بھائیوں کے اندر اور پوری انسانیت کے اندر، سارے مسلمان بھائیوں بہنوں کے اندر وہ آنا ضروری ہے، اس کی محنت کرنا ہے۔ کیونکہ کلمہ طیب ہے، اسے ان تمام گندگیوں سے پاک، اس لیے ہے قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہوتا ہے جو اس کو پاک کرتا ہے، وقد خاب من دساہا، جو ویسے کچرے میں رہنے دے دیا وہ ناپاک وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنے کرم سے اگر ظاہر تھوڑا سنبھال دیا ہے، وضاقتہ انسانوں جیسی بن گئی ہے، سوچ کے بول رہا ہوں، وضاقتہ دین کی تھوڑی بہت محنت میں لگ کے انسانوں جیسی بن گئی ہے، تو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اندر کو بھی خوب اچھی طرح جھانکنا اور اس کلمے کی حقیقت کے بارے میں غور و فکر کر کے اس کو اتارنا ہے، کیونکہ اللہ کے پاس اندر اور باہر دونوں صحیح ہونا ضروری ہے، جب بندہ قبول ہوتا ہے، ورنہ نہیں قبول ہوتا، ورنہ نہیں قبول ہوتا۔ وہ تو یعلم السر و اخفا ہے، وہ تو علام الغیوب ہے، وہ یعلم ما فی الصدور ہے، ظاہر و باطن اس کے سامنے سب ظاہر ہے۔ تو اگر ہم باہر سے اچھے بھی ہو گئے، بالکل باشرع بن گئے، باسنت بن گئے، لیکن اندر اس چیز کی فکر ہم سے نہیں ہوئی، اور جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں گے تو ایسا رہے گا باہر سے تو پرنی ہے اچھی چمکدار اور اندر گوبر ہے۔ کیا لایا ہو؟ یہ لایا ہوں، اور معلوم بھی ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، بتاؤ کیا حال ہوگا اس کا، اس بندے کا کیا حال ہوگا۔ یہ مذاکرہ میرے دوستوں اس لیے کرنا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ بلا وجہ میں ایک وہم ہو جاتا ہے کہ میرے کو بہت کچھ آ گیا، میں بہت کچھ سیکھ لیا، اتنے زمانے سے محنت کر رہا ہوں، اتنی قربانیاں دے رہا ہوں، اتنی محنت، اتنے اصول جانتا ہوں، اتنا مذاکرہ کرنے پر قادر ہوں، میری بڑی اہمیت ہے۔ ایک جگہ کتاب میں نے دیکھا بہت بہترین جملہ، اس میں لکھا تھا میں اہم ہوں، یہی وہم ہے۔ سب سے بڑا وہم کیا ہے؟ میں اہم ہوں، میں بھی کچھ ہوں۔ ارے بھائی حساب تو دیکھو تمہارا، بخشش ہو جائے تو بہت ہے،
خالی مغفرت ہو جائے بہت بڑی چیز ہے اپنے واسطے۔ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا، حاجی امداد اللہ صاحب کو حاجی صاحب بولتے ہیں بزرگوں کی زبان میں، حاجی صاحب نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگنے کی ہمت نہیں ہوتی، مگر چونکہ جہنم برداشت نہیں ہوتی اس لیے درخواست کرتا ہوں کہ چاہے جنتیوں کی جوتیوں میں ہی کیوں جگہ نہ ہو، مل جائے بس۔ حضرت تھانوی کے شیخ، حضرت اپنا قطب الارشاد کے شیخ، وہ لوگ کما کے گئے، اصل میں اس کی حقیقت کو، کلمے کی حقیقت کو کما کے گئے، لیکن اگر ہم محنت کریں گے، مخلص ہوں گے اور اللہ پاک سے عاجزی کے ساتھ مانگتے رہیں گے تو اللہ پاک ہمیں بھی دے گا میرے دوستوں، اس لیے کہ وہ بہت شاکر ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ شاکر ہیں، اور اللہ شاکر ہے کا مطلب وہ تھینک یو نہیں بولتے، شکریہ تھوڑی بولنے کا رہتا، شاکر کا ترجمہ کرتے ہیں قدردان ہیں، ان کے لیے جو محنت کرتا ہے اس کی قدر کرتے ہیں، اس کو پذیرائی ملتی ہے، اس کو قبولیت ملتی ہے، اس کے گڑبڑ کو بھی صحیح کر لیتے ہیں، ٹوٹے پھوٹے کو بھی صحیح قبول کر لیتے ہیں۔ دو آدمی تھے، ایک بادشاہ بن گیا اور ایک گاؤں میں رہنے لگ گیا، دونوں میں بہت گہری دوستی تھی۔ عرصے کے بعد میں خیال آیا کہ میں ذرا اپنے دوست سے ملنے چلتا ہوں، مگر جاتے جاتے دوست کے لیے کچھ لے جانا چاہیے، تو اس نے اپنے گاؤں کے کنٹے میں سے ایک گھڑا پانی بھر لیا۔ پتہ نہیں وہاں شہر میں گاؤں میں پانی ملتا کہ نہیں ملتا، کہ کیسا ملتا، کہ کتنے دن ہوا کہ نہا کے انہیں، چلو پانی لے کے جائیں گے، پانی نہا ہی لیں گے انہیں کم سے کم۔ ایک گھڑے میں کنٹے کا لال لال پانی وہ بھر لیا، جا کے بولا اس کو، بولو بادشاہ کو، دربان روک دیا، تو کون ہے بھائی؟ تو اس کو بولو میں فلاں ہوں، اس کا دوست ہوں، اور اس کو بولیں گے تو وہ بلا لیں گے اندر۔ جا کے بولے ایک ہے اپنا آپ کو دوست بتا رہا ہے، اچھا 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 بلا لو اس کو۔ اندر آیا، سر پہ سے کھڑا ہوتا، یہ کیا لایا؟ ارے یہ تو پانی تیرے پاس ہے کہ نہیں ہے، کہ کب نہایا کہ کب نہیں نہایا، کہ بلکہ گاؤں سے آتے آتے لا لیا۔ اچھا اچھا بہت بہت مہربانی تیری، شکریہ۔ ملاقات ہوئی، کھانا پینا ہوا، اس کے بعد جب جانے لگے تو جس گھڑے میں پانی لایا تھا اس گھڑا بھر کے، اشرفیاں بھر کے، وہ گھڑا اس کو واپس کرا، سونے کے سکے بھر کے، یہ لے جا میری طرف سے یہ ہدیہ ہے۔ ساتھ میں خادم کو یہ بول دیا کہ دجلہ کے کنارے سے، نہر زبیدہ کے، دجلہ نہیں، نہر زبیدہ کے کنارے سے لے جا۔ نہر زبیدہ اس بادشاہ کی بیوی نے بنایا تھا، نہر زبیدہ کے کنارے سے اس کو لے جا۔ اس کے کنارے گیا تو صاف شفاف پانی ہے، بہہ رہا ہے، اور اتنی بڑی نہر ہے، آج تک بہتی ہو۔ کہیں گے یہ کس کی ہے؟ کہیں گے بادشاہ کی ہے، اس کی بیوی بنائی تو ہے۔ ابھی کیا پاگل آدمی ہوں، لال پانی دے دے کے آ گیا اس کو۔ بولے جو کریم ہوتے ہیں نا، جو بڑے ہوتے ہیں، ان کی شان دوسری ایسی ہوتی ہے۔ اب انسانوں میں جو کریم ہے ان کی شان یہ ہے، تو وہ تو وہ تو اکرم ہیں، وہ کریموں کے بادشاہ ہیں، مالک ہیں، ان کی کیا شان ہوں گی۔ اس لیے ہمارے لال پانی کو قبول کر لیتے ہیں، ہماری لال نماز قبول کر لیتے ہیں، ہمارے لال روزے زکوٰۃ قبول کر لیتے ہیں، ہمارا لال خروج قبول کر لیتے ہیں، ہماری گشتیں، ہمارے مذاکرے، ہمارا خروج، مقامی کام، غیر مقامی کام، محنت، مجاہدہ، چلو ٹھیک ہے آ جاؤ۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ پاک شاکر ہیں، قدردان ہیں۔ اس کو آتا ہی کیا، اتنا ہی کر سکتا ہے کہ نہیں، چلو آ جاؤ جو بھی ہے۔ اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ اپنی حیثیت پہچاننا اللہ رب العزت کی عظمت کے مقابلے میں۔ میرے دوستو سوچنا، مراقبہ کرنا ضروری ہے، تاکہ کلمے کی حقیقت کے اعتبار سے، جو کلمے کی حقیقت جب بندے پر اپلائی ہوں گی، جب بندے پر اپنی حقیقت کھل جائے گی کہ میں کیا ہوں اللہ کے سامنے، جب یہ بات کھل جاتی ہے تو بندہ سب سے زیادہ اپنے کو ذلیل کرنے کے لیے اور ان کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ نماز کی حقیقت ہے سب سے زیادہ ذلیل کرنا اپنے کو اللہ کے سامنے۔ غایت التذلل، عبادت کے معنی ہی ہے کہ کتنا آپ اپنے کو ذلیل کر سکتے ہیں اس عظیم کے سامنے، اور اس کی عظمت اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنے عمل سے، لفظوں سے بھی اور عمل سے بھی اور دماغ سے بھی۔
اپنے دماغ سے، اپنے لفظوں سے اور اپنے عمل سے اس کی عظمت ظاہر کرو اور اپنی ذلت ظاہر کرو۔ میں آخری ذلت یہ کر سکتا ہوں کہ اپنی ناک اور اپنی پیشانی زمین پہ ٹکا سکتا ہوں، اس سے آگے اندر زمین میں گھس نہیں سکتا میں، نہیں تو وہ بھی کرنا پڑتا تھا مجھے، وہ بھی زمین پہ ہونا۔ بہترین مصلی مدینے سے آ رہے ہیں، مکے سے آ رہے ہیں، نقش و نگار ہیں، نرم ہیں، دیبا جو حریر کے ہیں۔ ارے یہ مصلی نہیں رہا تو کیسے نماز پڑھنا؟ حضور کے زمانے میں نہ مصلی، نہ جانماز، نہ فرش، کچھ بھی نہیں تھا، مٹی پہ پڑھتے تھے، اور جتنا مٹی پہ پڑے اتنا بہتر ہے وہ، اور مٹی جتنی لگی اپنی ناک کو، پیشانی کو، اتنی زیادہ بہتر ہے، تو اسی میں ذلت کا اظہار ہے۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام افلح ہے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی میں دیکھ رہے تھے، وہ سجدے میں جاتے ہوئے انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایسا کر دیا، وہ مٹی تھی، ادھر کچرا تھا، فرش نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، زمین تھی خالی، تو اس کے اوپر کیا ایسا نماز سجدے میں جاتے جاتے ذرا ایسا کر دی۔ حضور نے وہیں سے فرمایا کہ ترب یا افلاح، افلاح مٹی لگنے دے پیشانی کو، یہی تو چاہیے، افلاح مٹی لگنے دے، ناک کو مٹی لگنے دے، ناک رگڑوانا بولتے نہیں، اسے آگے کیا کر سکتے اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے لیے؟ اس لیے حقیقت والی نماز میں یہ بات ہے، 3 کام کرنے پڑتے ہیں حقیقت والی نماز حاصل کرنے کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے، اپنے کو ذلیل ظاہر کرنے کے لیے اپنے حرکتوں کو جیسے بتایا گیا ویسا کرنا، انتہائی سکون اطمینان کے ساتھ، قیام، رکوع، قعدہ، سجدہ، ادب پورا، گڑبڑ نہیں کرنا، داڑھی نہیں کھجانا، ادھر ادھر ٹانگا نہیں اٹھانا، ساکن رہنا ایک دم۔ ہماری حیثیت ہی کیا ہے ان کے سامنے؟ انسان کے پیشاب کے قطرے میں جتنے جراثیم پائے جاتے ہیں ملینوں میں ہوتے ہیں، 100 200 1000 2000 نہیں ہوتے، 1,00,000 2 لاکھ بھی نہیں ہوتے، ملینوں میں ہوتے ہیں۔ پیشاب کے ایک قطرے میں جو ملینوں جراثیم ہوتے ہیں، اس میں سے جو ایک جرثومہ ہے اس کی جو حیثیت ہمارے سامنے ہے، اللہ کے سامنے ہماری وہ حیثیت بھی نہیں ہے۔ ہماری بناوٹ خود منی کے قطرے سے ہے، ناپاک چیز سے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، آدمی کیوں نہیں غور کرتا کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ تکبر ختم ہو جائے اگر غور کر لے تو، بڑاپن ختم ہو جائے۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ آج اپنے آپ کی بے مائگی، بے حیثیتی کے شعور کے ساتھ، پورے ادب کے ساتھ میں کھڑے ہونا، اسی لیے قیام، رکوع، سجدے کا جو خاص طریقہ ہے نا، اس کا اہتمام ہونا۔ اس کے بعد جو الفاظ آدمی اپنی زبان سے نکالتا ہے، زبان سے اللہ کی بڑائی بیان کرنا، زبان سے اللہ کی تعریف کرنا۔ اللہ پاک پر قربان جائیے کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے، اگر ہم پہ چھوڑتے نا تو روزانہ ستیہ ناسا ہو جاتا تھا نماز کا۔ انہوں نے کہا کہ میں خود سکھا دیتا ہوں رے کیا بولنا ہے، میں خود سکھا دیتا ہوں کیا بولنا ہے، اس لیے سورہ فاتحہ دی گئی۔ دیکھو ایسا میری تعریف ایسے کی جاتی ہے، ایسا کرنا ہے، اتنا بڑا احسان ہے اللہ پاک کا جس کی حد نہیں۔ اگر ہم پہ چھوڑا جاتا کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، ہم ایک دو وقت کچھ بھی بولتے، پھر تیسری رکعت میں چوتھی رکعت میں بولتے پہلے ہی بولا تھا نا، اس سے پہلے ہی بولا تھا نا، کیا بولوں، صبح میں بولا تھا، دوپہر میں بھی بولا تھا، کیا بولنا کی کیا ہے، پریشان ہو جاتے تھے۔ پھر اللہ کے کلام کو پڑھنا، سورہ فاتحہ بھی اللہ کا کلام ہے، پھر ضم سورہ بھی۔ ہمارے کلام میں پڑھو، ہمارے کلام کو پڑھو، ہمارے کلام میں ہماری ہی کمالات اور ہماری ہی تعریف ہے اصل، چاہے آپ کچھ بھی پڑھو، آپ وہاں دیکھیں گے کہ ہم ملیں گے آپ کو وہاں پہ۔ یہ دھیان میں رکھنا کہ میں کیا کر رہا ہوں اپنی زبان سے، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، قعدے میں، قوما میں، ہر چیز کا دھیان۔
اور تیسری چیز جو ہے وہ دماغ سے اپنے کو حاضر کرنا کہ آپ کس کی عظمت ظاہر کریں، اللہ کی، اور کس کی ذلت ظاہر کریں، اپنی. تو جس کی عظمت ظاہر کر رہے ہیں اس کا دھیان ہونا نا. تو پکنک کو نکل جاؤ، امام صاحب کو بول رہے ہیں اللہ اکبر بول کے چلو تم چلتے رہو، میں آتا ہوں پہ گھر کو جا کے. کاما ہے، یہ لانا ہے، وہ لانا ہے، یہ دلانا ہے، وہ دلانا ہے، پورے ٹہل کے آتے 4 رکعت میں. ویسا نہیں ہے. نماز کی حقیقت سیکھنے کا مطلب ہی یہ ہے میرے بزرگ، کہ دماغ سے حاضر رہنا کہ میں اللہ پاک کی عظمت ظاہر کر رہا ہوں. اللہ پاک کی عظمت ظاہر کرنے کا خاص طریقہ، غور کرنے کی بات کیا ہے معلوم؟ ایسی تقریر کرے تو تشکیل پہ جانا مشکل ہو جاتا، تو وہ سوچ رہا ہوں کیسا جانا ہوگا. ابھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اللہ سے دور ہیں کیا؟ اللہ سن رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، بالکل دیکھ رہے ہیں. اللہ ہے، برابر ہے. اللہ جانتے ہیں، برابر جانتے ہیں. اللہ اپنے سے قریب ہیں، بالکل قریب ہیں. نہ صرف قریب ہیں بلکہ اقرب ہیں، اور اقرب بھی اپنی جان سے بھی زیادہ اقرب ہیں، اپنی ذات سے بھی زیادہ اقرب ہیں. وجود کو ذات پر تقدم ہے، وجود حق کو ذات پر تقدم ہے، وہ پہلے ہے. تو ان کے وجود سے ہمیں قائم کیا گیا ہے، تو اس لیے ہماری ذات بعد میں ہے، ان کا وجود پہلے ہے. فوجودنا به وظهوره بنا. وہ اقرب ہیں، وہ ساتھ ہیں، اب ہیں، وہ ہم کو محیط ہیں، گھیرے ہوئے ہیں. رب ہیں وہ ہمارے، پوری کائنات کے رب ہیں، ذرے ذرے کے رب ہیں. رب ہر وقت ساتھ رہتا ہے، نہیں تو ربوبیت نہیں ہوتی. ہر وقت تربیت کرتا ہے، ہر وقت قیوم ہوتا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. وہ رب ہیں. تو جو اللہ کائنات کے ذرے ذرے کے قریب ہیں، ساتھ ہیں، محیط ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، اور انہی سے ساری کائنات ہے، ان کے وجود دینے سے موجود ہے. جو نماز نہیں پڑھنے کی حالت میں بھی ہے، ہم مسجد میں ہوں یا گھر میں ہوں یا کہیں ہوں، اب فوراً آپ 2 رکعت کی نیت کرتے ہیں. آگئی بات سمجھ میں؟ مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، نوافل، اشراق، چاشت، اوابین، 2 رکعت کی نیت کر رہے ہیں. تو کہے کے لیے کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں میں اس میں؟ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ، ابھی یہی کھڑے ہو کے آپ نے کہا میں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں، کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ جو میرے ساتھ ہیں، جو میرے رب ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، مجھے جانتے ہیں، ان کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے ایک عمل اللہ نے بتایا ہوا ہے، اور اپنی ذلت ظاہر کرنے کے لیے ایک عمل ہے جو اللہ نے بتایا ہے، وہ میں کر رہا ہوں. اس شعور کے ساتھ میں ہونا ہے اپنی نماز. مشق کرنے سے اللہ پاک نصیب فرماتے ہیں، دعا مانگنے سے نصیب فرماتے ہیں، مجاہدہ کرنے سے نصیب فرماتے ہیں. جب تک نماز میں ہے، نماز میں ہی رہنا. نماز کے باہر اللہ کو اتنا یاد کرنا اور اللہ کو اتنا سوچنا کہ نماز میں اللہ کے پاس رہنا آسان ہو جانا. جیسے صحابہ کو عادت تھی کہ ان کے کاروبار میں وہ نماز میں ہوتے تھے. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، نہیں غافل کرتی ان کو تجارت اور کاروبار اللہ کے ذکر سے. وہ نماز میں ہوتے تھے. تو جب نماز میں آتے تھے تو نماز میں رہنا آسان تھا. زیادہ وقت جب آدمی جس چیز میں گزارتا ہے نا، تو تھوڑے وقت کے لیے اگر وہ کسی طرف آتا ہے اس کا نفس، تو وہ زیادہ وقت والے حصے میں ہی دماغ سیر کرتا رہتا ہے. یہ وجہ ہے نماز میں اپنا دماغ نہیں ٹکنے کی، یہ وجہ ہے کہ زیادہ وقت کس میں مشغول تھا. ہم اپنے بچوں کو زیادہ وقت کافروں کی صحبت میں، بے دینی کی صحبت میں، بے ایمانی کے ماحول میں رکھ کے، تھوڑی دیر کے واسطے ایک ٹیوٹر کو رکھ کے پڑھانے کو جاتے نا، آتا اس کو کچھ؟ انہیں کچھ سیکھتا سکھاتا نہیں.
جماعت میں نکالنے کو اس لیے بولتے کہ یہاں اس سے فارغ کر کے اس کو ایک ماحول طویل وقت دیا جاتا ہے، ایک انوائرمنٹ دیا جاتا ہے، اس کو بھٹی میں پکایا جاتا ہے، گرم کیا جاتا ہے، پگھلایا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے۔ دعوت میں یہی ہوتا ہے، مسجد والے ماحول میں فرشتوں کی صحبت میں لا کے رکھتے ہیں، اپنے کو لا کے رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ وقت جس چیز میں ہوگا، جب تھوڑے وقت کے لیے آپ دماغ کو کسی میں لگانا چاہیں گے تو دماغ اس زیادہ وقت کی مشغولیت میں سیر کرنے چلا جائے گا۔ اس لیے صحابہ کرام زیادہ وقت جس میں رہتے تھے وہ اللہ کا ذکر ہی ہوتا تھا، اللہ کا دھیان ہوتا تھا، اللہ کی یاد ہوتی تھی۔ تو جب وہ اللہ کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو پورا دماغ ان کا نماز میں ہی ہو جاتا تھا، دل لگ جاتا تھا ان کا ادھر ہی، اور اتنا لگ جاتا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہونے کا کہ بڑی بڑی تقریبات، بڑے بڑے کاموں سے بعض مرتبہ ذہول ہو جاتا تھا، ایسے کاموں سے کہ جن کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک صحابی کی شادی ہوئی، دلہن کو گھر کو لے کے آئے، اپنے کمرے میں جانے کے بعد میں سوچے کہ پہلے اللہ میاں کا شکریہ ادا کر لوں کہ شادی ہو گئی، دلہن دے دی اللہ نے، چونکہ اللہ ہی دیتے ہیں۔ تو 2 رکعت نماز شروع کر دی۔ وہ 2 رکعت نماز کیا تھے، ادھر ہی نکل گئے۔ فجر کی اذان ہو گئی، فجر کی اذان پہ فجر کی اذان ہو گئی، میں تو 2 رکعت شکرانہ ادا کر کے اپنے بیوی کے قریب جانا چاہ رہا تھا، فجر کی اذان ہو گئی۔ بیوی بھی بولی یہ کیا ہے بھائی، نماز بھی پڑھنا تھا تو میری شادی کے کیوں کر کے لائے؟ کیا بولی نہیں معلوم، لیکن میں مفہوم ادا کر رہا ہوں اس کا۔ تو بولی معافی چاہتا ہوں، میں نے 2 رکعت شروع کی، میرا دماغ جنت اور جہنم کی تفصیلات میں داخل ہو گیا، اللہ کے کلام کے غواصے میں، اس کے بحر ذخار میں موتیوں کے چننے میں لگ گیا میں، اللہ کی ذات و صفات میں، اللہ کی صفات میں، ان کے افعال میں کھو گیا۔ تو مجھے دھیان ہی نہیں رہا کہ میں شب عروسی میں ہوں آج اور دلہن کے پاس ہوں آج۔ باہر کتنا یاد کرتے تھے ہوں گے اللہ کو، نماز کے باہر کتنا دھیان اللہ میں رکھتے ہوں گے، اور کتنا سوچتے تھے ہوں گے اللہ کی عظمت و بڑائی کو، اور کتنی محبت دل میں اور عشق بسایا ہوگا، اللہ کے ساتھ کتنی سچی محبت کی ہوگی، اللہ کے رسول کے ساتھ کیسی سچی محبت ہوں گی۔ محبت میں سرنڈنگ ہوتی ہے۔ محبت ایک سجدہ ہے جو ہے توحید میں قائم، محبت ایک سجدہ ہے جو ہے توحید میں قائم، ایک کی طرف رہنا پورا رخ ہر چیز میں۔ نظر کے شرک والوں سے محبت روٹ جاتی ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سجدہ کیا وہ 23 سال کا تھا، سمجھ لیجیے بات کو، جب سے وحی آنی شروع ہوئی اس وقت سے لے کے اس دنیا سے پردہ فرمانے تک آپ کا ہر سیکنڈ سجدے میں تھا۔ 23 سالہ سجدہ طاعت دراز تھا، 23 سالہ سجدہ طاعت دراز تھا۔ ایک ایسا رخ ہوتا ہے محبت میں، وہی سامنے ہے، جینا مرنا، خوشی غم، چاہت جذبات، مال جان، وقت اور دھیان اور یاد، اور کام اس کی خوشی کا، اور کام اس کی مرضی کا، اور کام جو اس نے لگایا اس میں ایسی مشغولیت پیدا کرنا ہے۔ صحابہ کرام میں یہ بات تھی، صحابہ کرام کی زندگی کے اجمال میں یہی بات ملے گی آپ کو، اس کی ساری ڈیٹیلز اور تفصیلات ہیں۔ وہ ایسا کیوں کرتے تھے، وہ ایسا کام کیوں ہوا، وہ ایسا کام کیوں ہوا، وہ اس لیے ہوا کہ وہاں خود کچھ باقی نہیں تھا، وہ فنا فی اللہ ہو گئے تھے اور فنا فی الرسول ہو گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سیکھنے کے لیے میرے دوستو دین کی محنت ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمے کا دوسرا حصہ اسی لیے دیا ہے
لا الہ الا اللہ کی حقیقت مل جانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیے گئے ہیں۔ جتنی عظمت حضور کی دل میں آئے گی اتنی اللہ سمجھ میں آئیں گے، جتنی اللہ کی عظمت دل میں آئے گی اتنے حضور سمجھ میں آئیں گے، چونکہ وہ ان کے رسول ہیں۔ کن کے رسول ہیں وہ پہلے معلوم ہونا، وہ کن کے رسول ہیں، وہ ذات کون ہے جس کے وہ نمائندے ہیں، وہ بادشاہ کیسا ہے جس کے وہ نمائندے ہیں، وہ خلاق اکبر کیسا ہے، وہ مالک الملک کیسا ہے، اس کی صفات کیسی ہیں، اس کی قدرت کیسی ہے، اس کی ربوبیت کیسی ہے، اس کا علم کیسا ہے، اس کی حکمت کیسی ہے، اس کا انتظام کیسا ہے، اس کی حفاظت کیسی ہے، اس کی رزاقیت کیسی ہے، کس کے یہ نمائندے ہیں۔ اسی لیے جتنی اللہ کی عظمت ہمارے دل میں آئے گی اتنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل میں آئے گی، اور جتنی عظمت دل میں آئے گی اتنی محبت آئے گی، اور جتنی محبت آئے گی اتنی اطاعت آئے گی۔ بزرگان دین دو قسم کے گزرے ہیں۔ بعض بزرگ ایسے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے اللہ کو پہچانا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، عرفت ربی عرفت محمدن بربی، میں نے رب کو پہچانا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا۔ اور بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ عرفت ربی بمحمدن، میں نے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا پھر اللہ کو پہچانا۔ بعض ادھر سے سفر کرے بعض ادھر سے سفر کرے، کیونکہ وہ مقام بڑا عجیب و غریب ہے، محبوب اور محب کا، حبیب رب العالمین کا، سید الرسل کا، سید الانبیاء کا، امام الانبیاء کا، سید ولد آدم کا، وہ صاحب الشفاعت الکبریٰ، وہ صاحب المقام المحمود، وہ صاحب المعراج، وہ صاحب القرآن والآیات البینات، وہ ختم رسل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مرتبہ دیا، اتنی عظمت دل میں ہونا کہ حضور کے مقابلے میں کسی کی عظمت نہیں رہنا مخلوقات میں، حضور کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات کی عظمت نہیں، حضور کے طریقے کے مقابلے میں کسی کے طریقے کی عظمت نہیں۔ فرض ہے، حضور کے حقوق میں سے ہے، یہ ایمان کے کمال کے لیے ضروری ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، ایمان کے لیے ضروری ہے تمہارے دل میں ان کی کتنی عظمت ہے تو کتنی محبت ہے تو کتنی اطاعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبدیت لا الہ الا اللہ کے تقاضے پر عمل کرنا محمد الرسول اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور محمد الرسول اللہ پر کے تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو تفصیلات ہیں اس میں علمی تحقیقات الگ ہوتے ہیں اور عملی لائن الگ ہوتی ہے۔ علمی تحقیقات میں درجے ہوتے ہیں دلائل کی وجہ سے، عمل کے اندر دلائل درجے نہیں ہوتے۔ آپ نے یہ کیا اس لیے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ بولا اس لیے یہ کرنا ہے، اور پورے مجموعے کا نام عبادت ہوتا ہے۔ عبادت میں نے اللہ کی بندگی کرنا، بندگی کا مطلب ہے جیسا بولے ویسا کرنا۔ کیسا بولے؟ اللہ سے تو اپن مل نہیں سکتے، اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، براہ راست اللہ سے پوچھ نہیں سکتے، انہوں نے سرکار کو مبعوث فرمایا، اب سرکار نے جو بتایا وہ اللہ کی بندگی ہی بتائی، اور اللہ کی بندگی کا نام عبادت ہے، تو سرکار نے جو بتایا اس کے کرنے کا نام ہی عبادت ہے۔ محمد الرسول اللہ۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو جاننا، عظمت کو بھی پہچاننا، آپ کی رفعت شان کو پہچاننا، آپ کی مرتبے کو پہچاننا، آپ کی محبوبیت کو پہچاننا۔ اور ہم کیا پہچان سکتے ہیں؟ ہم مگر اپنی استعداد کے مطابق کوشش کرنا تھا کہ اس کے اعتبار سے ہمارے دل میں عظمت چھا جائے، ورنہ حضور کی اپنی حقیقت جو ہے اس کے بارے میں تو یہاں تک لکھا ہے علماء نے کہ وہ تو عام انسان کے بس میں نہیں ہے پوری حقیقت تک پہنچنا، ان کی عظمت کے اعتبار سے ان کی پوری حقیقت تک پہنچنا بس میں نہیں ہے کسی کے، کسی ولی کے بھی بس میں نہیں ہے، کسی صحابی کے بھی بس میں نہیں ہے۔
کیونکہ سید الانبیاء کو پہچاننا نبیوں کے بس میں بھی بعض لوگ منع کرتے ہیں. نبی کو نبی پہچان سکتا ہے, سید الانبیاء کو نبی پہچان سکتا ہے, صحیح معنی بول نہیں سکتے. یہ لکھا ہے بعض کتابوں میں, مگر وہ اللہ ہی جانے کیا ہے صورت. ہم یہ البتہ کہہ سکتے ہیں کہ عام امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مرتبہ جو حضور کا حقیقی مرتبہ ہے وہ پہچاننا ہمارے بس کی چیز نہیں. لیکن ہم مکلف ہیں ایک بات کے, وہ ہے کہ اتنا حضور کی عظمت دل میں بٹھا لینا کہ پھر کسی کی توقیر اور کسی کی عظمت اتنی باقی نہیں رہنا. یہ فرض ہے. جب وہ نہیں رہنا ہے تو ان کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں, ان کی سنت کے مقابلے میں کسی کا طریقہ نہیں, ان کے کلچر اور تہذیب کے مقابلے میں کسی کا کلچر اور تہذیب نہیں. اسی لیے بندگی جو ہے وہ صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے, بندگی نماز کا ایک حصہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عبادت کیا ہے, اللہ کے سامنے سر جھکانا. سر جھکانا بھی ایک کام ہے, عبادت کا ایک حیت ہے, مگر عبادت کی حقیقت اس کے علاوہ ہے. روزہ رکھنا عبادت ہے نا, اس میں کہاں سر جھکا رہے ہیں؟ زکوٰۃ دینا عبادت ہے نا, اس میں کہاں سر جھکا رہے ہیں؟ حج کرنا عبادت ہے, سر جھکانے کا نام نہیں ہے. عبادت کی حقیقت ہے حکم کو ماننا, اور حکم کیا ہے؟ نبی کو ماننا صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی اتباع کرو, وہ جو بولے وہ کرو, جس کام میں لگائے اس کام میں لگو, جس کام میں وہ لگائے ہیں وہ کام میں لگو. پیسہ لگانے کو بولے پیسہ لگا دو, یہ ان کا حق ہے. وقت لگانے کو بولے وقت لگا دو. انہوں نے کہا کہ میں عالم کے لیے آیا ہوں, پورے قیامت تک کے لیے آیا ہوں, اور پوری دنیا کے لیے ہوں. اور نبوت تو قیامت کے بعد بھی ہے حضور کی, مگر مکلف نہیں ہے بندے اس کے بعد. اتباع کا کام نہیں ہے نا, عمل کا کام نہیں ہے نا مرنے کے بعد. مرنے اس لیے قیامت تک کا ذکر کرتے ہیں, ورنہ حضور کی نبوت ہے بول کے ہی تو آپ میدان حشر میں شفاعت کریں گے نا. وہاں کی نبوت قائم ہے بول کے ہی تو آپ مقام محمود پر فائز ہوں گے نا. وہاں آپ کی نبوت قائم ہے بول کے ہی آپ جو پل صراط پر کھڑے ہوئے ہوں گے یا ربی سلم سلم بولتے رہیں گے نا. آپ کی نبوت قائم ہے بول کے ہی آپ جہنم سے نکالیں گے جب تک کہ آخری امتی نہیں نکلے گا. کہ کتنے بھی گنہگار ہوں دو اور کتنا بھی جلیں دو, میں آخر تک اس کو نکال کے چھوڑوں گا, چاہے کتنا ہی وقت گزر جائے. ہر امتی کو نکالیں گے حضور. آپ اندازہ فرمائیے, جہنم میں جا کے نکالیں گے امتی کو. یہ الگ بات ہے کہ جہنم خود بولے گی کہ یہ جہنم کو جنت بنانے کا ہی کو آگے, کیونکہ حضور کے جانے کے بعد وہ تھوڑی جلانے کے کام کرے گی. وہ تو ایمان والے کا نور ایسا ہوتا ہے کہ جہنم ڈرتی ہے اس سے. جب یہ پل صراط پر ہے نا, جہنم پر پل صراط ہے, پل صراط کا جو برج ہے وہ جہنم پر ہی ہے. ایک روایت میں یہ مضمون آیا ہے کہ جب کامل ایمان والا پل صراط پر سے گزر رہا ہوتا ہے, اگر وہ لیٹ کر دے تو جہنم سے آواز آتی ہے, جز یا مومن فإن نورک تطفئ ناری, اے مومن جلدی آگے بڑھ جا, اس لیے کہ تیرے ایمان کا نور میری آنکھ کو بجھا رہا ہے. تو آپ جب اولیاء اللہ ایمان کامل والوں کے بارے میں یہ ہے تو سرکار کے بارے میں کیا ہوگا؟ جز یا مومن, اے مومن آگے بڑھ جاؤ, جلدی جاؤ, یہاں کام خراب ہو رہا ہے. فإن نورک تطفئ ناری, تیرا نور تیرے ایمان کا نور میری آنکھ کو بجھا رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جائیں گے بنفس نفیس, اور اپنی امت کو پہچان کر نکالیں گے, اور وہ بالکل سیاہ ہو گئے ہوں گے, کالے سیاہ ہو گئے ہوں گے جل کے. جہنم ہے وہ, کوئی چھوٹی موٹی آگ تھوڑی ہے, کوئی چھوٹا موٹا جیل خانہ تھوڑا ہی ہے. اس میں جلنے کے قابل بنانے کے لیے الگ کام کیا جائے گا. اس لیے کہ اپن تو اپنے جیسے جو باڈی ہے نا 6 فٹ کی, یہ اگر جہنم میں ڈالے تو ڈالنے کی نوبت نہیں آئے گی, اس سے پہلے ہی نہیں اڑ جائیں گے ہوا میں. اللہ حفاظت فرمائے. حضور نے فرمایا کہ جہنمیوں کا ایک ایک داڑ احد پہاڑ کے برابر ہوگا. 32 دانتاں, خالی تھوپڑا جو ہے نا 32 احد پہاڑ کے برابر جمع کرو آپ.
اس کے اعتبار سے اس کا سر، اس کے اعتبار سے اس کی گردن، اس کے اعتبار سے اس کا مونڈا، اس کے اعتبار سے اس کی ہائٹ، اس کی باڈی، اس کا انہیں جہنم میں جلنے کے قابل جب جا کے ہوں گا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، جیسے ان کو ڈالیں گے تو ایک دم بھپک سے پورے جل جائیں گے، اور ہم ان کی سزا کے لیے ان کی کھالوں کو بدل دیا کریں گے۔ کھال جل گئی پھر دوسری آئے گی، پھر وہ جلے گی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آج جہنم کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیے، اس لیے گناہوں پہ جرأت بڑھ گئی۔ صحابہ کرام کے پاس جہنم کا تذکرہ بہت ہوتا تھا، جنت کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیے، اس لیے اعمال کی رغبت اور شوق کم ہو گیا۔ صحابہ کرام کے پاس جنت کے تذکرے ہمیشہ ہوتے تھے۔ جنت اور جہنم وہ مغیبات میں سے ہے جن کا تعلق ایمانیات سے ہے۔ ایمان کامل اسی سے ہوگا، اس کے مذاکروں سے، ایمانی کیفیات اس سے پیدا ہوں گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ منتخب کے اندر ایمانیات کے تذکرے میں ہیں یہ سب چیزیں، آخرت کی باتوں پر ایمان لانے میں ہے نا یہ سب تفصیلات، کیونکہ ان باتوں سے ایمان کو تازہ کرنا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ صرف تذکرے کے لیے ہے ایسا نہیں ہے، کہانی ہے ایسا نہیں ہے، مفروضات ہے ایسا نہیں ہے، کوئی داستان نہیں ہے، یہ حقائق ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت کے بعد بھی ہے، لیکن چونکہ وہاں اعمال نہیں ہے اس لیے ذکر قیامت تک کا ہوتا ہے، قیامت تک کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت۔ لیکن آپ اس دنیا میں رہے صرف 23 سال، ٹائم کے اعتبار سے آپ کا ٹائم قیامت تک کا ہے۔ آپ رہے 23 سال، اس کے بعد پردہ فرما گئے۔ جگہ کے اعتبار سے پورے عالم کے لیے ہیں آپ گئے خالی تبوک تک۔ دنیا میں سفر آپ کا کہاں تک ہوا ہے؟ بڑے سے بڑا سفر تبوک تک ہوا ہے، وہیں حجاز کے اندر ہی ہوا ہے۔ حجاز کے باہر تھا ہوں گا اس زمانے میں، تبوک حجاز تک ہی ہوا ہے۔ ایک بڑا سفر سرکار کا، وہی دوسرا ہے، وہ ایک سفر یہ ہے جو حجاز تک ہوا ہے، اور ایک سفر ہوا ہے جو یونیورسل ہے، یونیورسل کا سفر تھا، وہ کائنات کا سفر تھا۔ وہ کائنات کی وسعتیں جو آج سائنسداں جھانکتے جھانکتے دیکھتے دیکھتے بڑی سے بڑی دوربین بنا کے تھک جا رہے ہیں، اور اندازہ کرنا ان کو مشکل ہو رہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چکر مار کے آ گئے، پورا چکر لگا کے آ گئے۔ کائنات کا سفر تھا، جو سواری آپ کو دی گئی تھی اس کا ایک قدم وہاں پڑتا تھا جہاں نظر پڑتی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں چاند کو، تو آپ کو چاند دکھ رہا نہیں دکھ رہا، سورج کو دیکھ رہے ہیں تو سورج دکھ رہا نہیں دکھ رہا، ایک ہی قدم۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی قدرت ہے، اور اس میں شک مت کرنا، کیونکہ اللہ بے عیب ہے۔ سبحان الذی کا مطلب یہی ہے، اللہ کی ذات پاک ہے اس بات سے کہ اس کے بارے میں یہ تم سوچو کہ یہ اللہ نہیں کر سکتا، ایسا مت سوچنا، اللہ پاک ہے اس بات سے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہیں سے بیان کو اسی لیے شروع کیا گیا یہاں سے کہ اللہ کے بارے میں مت گمان کرنا کہ ایسا کیسا کر سکتے ہیں اللہ پاک۔ اللہ کہتے ہیں اس کو جس کی قدرت میں کوئی قید نہیں ہوتی، وہ کیا کر سکتا کیا نہیں کر سکتا کہ سوال نہیں ہوتا اس میں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے جس کے ساتھ چاہے۔ یونیورسل کا سفر کیا، پہلا آسمان بھی، دوسرا آسمان بھی، تیسرا آسمان بھی، چوتھا بھی، پانچواں بھی، چھٹا بھی، ساتواں بھی، سدرۃ المنتہا بھی۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، حضور فرماتے ہیں میں جب سدرۃ المنتہا پہ، جہاں کائنات ختم ہوتی ہے، اینڈ ہے، وہاں پہ جب میں پہنچا تو سدرۃ المنتہا کے اوپر گھیر لیا تھا جگنوؤں کی طرح فرشتوں نے، وہ ناقابل بیان منظر تھا۔ وہ یہ کہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں فرشتے جمع ہو گئے تھے وہاں دیکھنے کے واسطے، زیارت کرنے کے واسطے۔ اللہ نے فرمایا محمد اور آگے آؤ، اور دکھانا ہے، اور آگے آئیے اور دکھانا ہے۔ لنریہ من آیاتنا، کیا کو بلایا؟ ہماری آیات دکھانے کے لیے بلایا، قرآن پاک میں ہی۔ حضور کو کیوں بلایا گیا؟ قرآن خود کہتا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لنریہ من آیاتنا، اس لیے ہم نے آپ کو بلایا تاکہ ہم اپنی قدرت دکھائیں کہ دیکھو ہم کیسے ہیں، ہماری شان کیسی ہے، ہماری مخلوقات کیسی ہیں، ہم کتنے بڑے ہیں، کیسی کیسی چیزیں ہم نے بنائی ہیں۔ یہ ستاروں کو دیکھو، یہ سیاروں کو دیکھو، یہ ثوابت کو دیکھو، یہ کہکشاؤں کو دیکھو۔
یہ تاروں کے جھرمٹوں کو دیکھو، ان کے پورے کلسٹر کو دیکھو، ان کے پورے گروپ کو دیکھو، ان کی دوریاں دیکھو، ان کی وسعتیں دیکھو. میری کائنات کتنی بڑی ہے، زمین کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے. آپ کا بھیجا ہوا ویجر اس وقت اس کیفیت میں ہے کہ اب زمین کی تصویر لیے تو آ نہیں رہی. جب جا رہا تھا سولر سسٹم سے آگے تو جب پیچھے پلٹ کے زمین کی تصویر لے کے بھیجا نا ڈاٹ کے ویسا ایک دم چھوٹا سا لال ڈاٹ، ہماری پوری زمین اتنی نکلی تھی وہاں سے. اور ابھی انہیں یہیں یہ سورج 10 لاکھ زمینیں، 10 لاکھ سے زیادہ زمینیں اس میں جا سکتے ہیں. ابھی حال میں چند سال پہلے ایک ایسا ستارہ دریافت ہوا ہے جس میں 4 ارب سورج آ سکتے ہیں. اتنا بڑا ستارہ ہے. 4 سورج، 400 سورج، 4000 سورج، 4 لاکھ سورج، 4 کروڑ سورج نہیں، 4 ارب 4 بلین سورج اس میں آ سکتے ہیں. اللہ پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا دکھایا ہوگا اندازہ کرو آپ. سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کے فرمایا کہ اور آگے آ جاؤ. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضور اچھی بات، خدا حافظ. حضور فرمایا یہ کیا؟ ایک دوست اپنے دوست کو تنہائی میں ایسے چھوڑا کرتا ہے؟ یہ حضور نے فرمایا، حدیث میں ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت یہ نہیں چھوڑنے کی بات نہیں ہے، یہ مجبوری کی بات ہے. وہاں ہمارا حوصلہ ہی نہیں ہے جانے کا، ہم نہیں جا سکتے. اگر یک سر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، اگر ایک بال کے برابر میں آگے جاؤں گا تو تجلی کی زیادتی سے جل جاؤں گا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ جبرائیل فرما رہے ہیں. اور حضور نے خود فرمایا جبرائیل کیا چیز ہے. فرمایا جبرائیل اصلی حالت میں کھڑے ہو جائیں تو ان کے پیر زمین کے نیچے نکل جائیں گے اور ان کا سر 7ویں آسمان کے اوپر نکل جائے گا. جبرائیل وہ چیز ہے. اس کا مطلب کیا ہے معلوم؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جبرائیل علیہ السلام کے پیر سے چلنا شروع کریں تو حضور نے فرمایا کہ یہاں سے آسمان کی مسافت 500 سال کی ہے. وہ آسمان پھر 500 سال کے اتنا موٹا ہے. پھر پہلے اور دوسرے آسمان کے بیچ میں 500 سال کی مسافت ہے، دوسرا بھی اتنا ہی موٹا ہے. پھر دوسرے سے تیسرے کے بیچ میں 500 سال کی مسافت ہے اور تیسرا بھی اتنا ہی موٹا ہے اور چوتھا بھی ایسے ہی ہے اور پانچواں بھی ایسے ہی ہے اور چھٹا بھی ایسے ہی ہے اور ساتواں بھی ایسے ہی ہے. اگر جبرائیل علیہ السلام کے پیر سے چلنا آپ شروع کریں تو ان کے سر تک جانے کے لیے اپنے کو 11,000 سال لگتے ہیں. جبرائیل وہ ہے. ایسی بڑی بڑی مخلوقات اللہ نے بنائی ہیں کہ ان کے پیر سے چلنا شروع کرے تو ان کے سر تک جانے کے لیے 11,000 سال لگ جائیں گے. انہوں نے سدرۃ المنتہا پہ جا کے کہہ دیا کہ حضور یہ آپ کا کام ہے، آپ جائیے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے پھر مجھے رفرف لایا گیا میرے لیے. براق کا کام ختم ہو گیا، وہاں پہ رفرف لایا گیا. ایک تخت ہے، وہ کیسا تھا، اس کی کیفیت کیسی تھی، اس کی شان کیسی تھی، اس کی عظمت کیسی تھی، اس میں کیا خوبیاں تھیں، وہ اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے دیکھا، اس پہ سواری ہی. فرمایا کہ میں اس پر بٹھایا گیا، پھر مجھے لے جایا گیا اس کے آگے، سدرۃ المنتہا کے آگے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ میں نے اس کے بعد 70,000 حجابات طے کیے. اور یہ فرمایا کہ ہر حجاب کی مسافت زمین سے آسمان کی اتنی تھی. ہر حجاب کی مسافت زمین سے آسمان کی اتنی تھی. ایسے 70,000 حجابات میں نے اس کے بعد طے کیے. جبرائیل کی پرواز ختم ہونے کے بعد کی کہانی. کیا شان ہے سرکار کی، کیا عظمت ہے سرکار کی. نالین پہنے عرش پہ پہنچے ہیں. جب حضور کچھ دور سے بھی پوچھی عظمت رسول کی، نالین پہنے پہنچ گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام جب طور پر پہنچے تو اللہ نے فرمایا کہ اخلاع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ. موسیٰ اپنے جوتیاں اتار دو چونکہ آپ وادی مقدس میں ہیں. حضور معراج میں تشریف لے گئے تو حضور سے نہیں کہا گیا. یہ بول رہے نالین پہنے عرش پہ پہنچے ہیں. جب حضور کچھ دور سے بھی پوچھئے جہاں پہ اللہ پاک کا جلوہ ہوا تھا، عظمت رسول کی، سرکار کی عظمت بہت زیادہ. ہم ان کے امتی ہیں. کیا شرف ہے ہمارے لیے، کیا عزت ہے ہمارے لیے. پیغمبروں کی خواہش تھی کہ ہمیں ان کی امت میں لبیک دیا جائے.
آپ اندازہ کرو کہ کتنے بینیفٹس ہوں گے، کتنی فضیلت ہوں گی، کتنی محبوبیت ہوں گی، کتنی عظمت ہوں گی اس کی، کتنی اللہ چاہتے ہوں گے حضور کی امت کو، چونکہ جیسے حضور کو چاہتے ہیں ویسے حضور کی امت کو چاہتے ہیں۔ کتنے گنہگار ہیں، کتنے خطا کار ہیں، کتنے قصوروار ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، تھپڑ پڑتے رہتے ہیں، مگر محبوبیت ختم نہیں ہوتی۔ آپ کی اولاد سے غلطی ہوئی تو آپ تھپڑ مارتے نہیں مارتے؟ تھپڑ مارتے، مگر محبوبیت ختم ہوتی کیا؟ بلکہ محبوبیت کی وجہ سے ہی مارتے تھپڑ۔ محبوبیت نہیں رہی تو کہاں سے مارتے تھپڑ؟ یہ جو امت کو تھپڑ پڑ رہے نا، یہ بھی محبوبیت میں ہی پڑ رہے ہیں۔ یہ مہر بصورت قہر، مہربانی ہے سزا کی صورت میں، کیونکہ اپنے ہیں بلکہ سزا دے رہے ہیں، اپنے نہیں رہتے تو چھوڑ دیتے تھے، اپنے ہیں بلکہ سزا دے کے پاک کر دے رہے، کیونکہ جس کو ظلمن مار دیا گیا، جس کو ظلمن مار دیا گیا وہ تو بیچارہ مظلوم ہوا نا، مگر انہیں گیا کہاں؟ جنت میں چلے گیا، پہلا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے جنت میں چلے گیا، اس کا تو بن گیا نا کام۔ اس کو بولتے مہر بصورت قہر، اور جو مارنے والا ہے اس کو جمع کر رہے ہیں۔ لیمیز الخبیث وجعل بعضه بعضا فیرکمہ، ظلموں کو جمع کرتے ہیں، ایک ایک کے زیادتیوں کو جمع کرتے ہیں، اس کے حساب سے جنت کا جہنم کا طبقہ ڈالا جائے گا، اس کے حساب سے سزا طے کی جائے گی۔ اتنی بڑی سزا اس کو کیسی ہے؟ دیکھو اتنا بڑا کام اس نے کیا ہے، تو اس کے حساب سے سزا ہونا نا پھر۔ اور جو مر گیا، مظلوم ہو گیا، وہ پاک ہو گیا۔ تو تھپڑ بھی اگر پڑتا ہے تو وہ محبوب کی امت کا ہے، وہ اس لیے وہ تھپڑ لگایا اس کو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تھپڑ اچھی چیز ہے، تھپڑ کھانا کوئی اچھی چیز تھوڑی ہے، بچنا ہی چاہیے، مگر تکوینی طور پر سمجھنے کی چیز ہے یہ۔ حق تعالی شانہ نے میرے دوستوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان دی ہے، جو عظمت ہے آپ کو، جو آپ کی محبوبیت ہے، جو آپ کا مرتبہ ہے، سارے اولاد آدم کے سردار، اوتیت علم الاولین والآخرین، اولین اور آخرین کا علم مجھے دیا گیا ہے۔ لواء الحمد بیدی، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، شفاعت کبریٰ میں کروں گا۔ سارے پیغمبر کہیں گے نہیں بھائی، آج حوصلہ نہیں ہے، آج اللہ جلال میں ہے، آج ہمت نہیں ہے اللہ سے گزارش کرنے کی، اس لیے کہ آج فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن اللہ کے عرش کو اٹھائیں گے 8 فرشتے۔ سورہ حاقہ کی آیت ہے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور ابھی جو ہیں وہ 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ 4 پہلوان اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے ایک جگہ پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تفصیل بتائی ہے کہ وہ جو 4 فرشتے آج عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اس میں سے ہر فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے کندھے میں، اس کے مونڈے میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کی مسافت اتنی ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمین اس کے اوپر ایک تل کے جیسے ہیں۔ آسمانوں اور زمینوں کی مسافتیں ایک تل ہے ایک فرشتے کے دونوں مونڈوں کے بیچ میں۔ ایسے 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، حشر کے دن 8 اٹھائیں گے، اس لیے سب کے پتے پانی ہو رہے ہوں گے ہیبت کے مارے، ڈر کے مارے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، ہر امت کو تم دیکھو گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، کوئی کھڑے رہنے کا حوصلہ نہیں کر پائے گا۔ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، ہر امت کو اس کے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، بھائی سفارش کر دو، عمل حساب کتاب شروع ہو جائے کچھ۔ آج حوصلہ نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، آپ فرمائیں گے انا لہذا، میں ہوں اس کام کے لیے۔ سرکار فرمایا میں ہوں اس کام کے لیے، مجھے اس لیے ہی پہلے ہی ٹائٹل دے دیا گیا ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، نہیں پوچھا جائے گا آپ سے، یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔
ہر نبی کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں مجھ سے پوچھ نہ لیا جائے. حضور کو یہ تسلی تھی کہ میرے بارے میں یہ طے کیا گیا ہے کہ نہیں پوچھا جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے حضور فرمائیں گے انا لہذا، یہ کام کے لیے میں ہوں، پھر میں سجدے میں جاؤں گا اور ایسی اللہ کی عظمت اور تعریف بیان کروں گا کہ اس سے پہلے نہ کی گئی ہو. فرمایا جائے گا یا محمد ارفع راسک، محمد سر اٹھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. اشفع تشفع، شفاعت کرو قبول کر لیا جائے گا. سل تو ہوتا، مانگو دے دیا جائے گا. جلال خداوندی پر رحمت کا اثر شروع ہو جائے گا. یہ اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں. ساری خلقت کو، اولین اور آخرین، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کے آخری انسان تک، اور سارے جنات کو راحت ملے گی حضور کی شفاعت کے. اس کو صاحب الشفاعت الکبریٰ کہتے ہیں، صاحب المقام المحمود. میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے. آپ اللہ کے نمائندے ہیں اور انہوں نے اپنی اللہ کی مرضیات کی ترجمانی کے لیے اپنی پوری زندگی پیش فرمائی. اسی لیے زندگی کا کوئی ایک شعبہ نہیں، سب پوری زندگی، عقیدے پورے ویسے ہی ہونا جیسے سرکار نے بتائے ہیں، عبادتیں پوری ویسے ہی ہونا جیسے سرکار نے بتائی ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، کیونکہ نماز ایسے ہی پڑھنا جیسے تم مجھ کو دیکھتے ہو کہ پڑھتے ہو. پڑھا میں نے. جو حضور کی جیسی نماز پڑھ سکتے ہیں وہ حضور جیسے پڑھے ویسے پڑھیں گے، اور جو حضور کے جیسی نماز نہیں پڑھ سکتے تھے ان کو حضور نے بتایا کیسے پڑھنا ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ حضور عورت نہیں تھے نا، اس لیے عورت کے جیسا حضور پڑھ کے کیسا دکھاتے تھے. اس لیے حضور نے عورت کو نماز کیسا پڑھنا ہے ان کے بارے میں نہیں ہے صلو کما رأیتمونی. اس کو فرمایا گیا ہے کہ عورت کیسے نماز پڑھے گی، اس کا سجدہ کیسا ہوگا، وہ ہاتھ کہاں تک اٹھائے گی، وہ ہاتھ کہاں باندھے گی. مرد کی عورت کی نماز میں اس لیے فرق ہے. اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے، کیونکہ جو حضرت علی نے فرمایا یہ حضور نے ہمیں بتایا ہے. کیونکہ عورت تو تھے نہیں، عورت کے جیسے نماز پڑھ کے سکھایا، تو اس لیے بتایا آپ نے، اپنے ارشاد سے فرمایا. اس میں کیا فرق ہے؟ روزہ، زکوٰۃ، حج سب ویسے ہی کرنا پڑے گا جیسے حضور نے کیا. معاشرت ویسی، رہن سہن، طور طریق، وضع قطع، شکل صورت، لباس، کھانا پینا، گھر کی تہذیب اور ثقافت، خوشیاں اور غم سب، اور سارے معاملات، ڈیلنگ، لین دین، معاہدے، قرضے، کاروبار، بزنس، نکاح، بیاہ، سب، گھر کے حقوق، بڑوں کے، چھوٹوں کے، والدین کے، ماں باپ کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اس پورے مجموعے کو سیکھنے کا نام عبادت ہے. اگر کوئی آدمی نماز میں خالی رکوع کر لے کے بولا میں نماز پڑھ لیا، عبادت کراؤ نے. سجدہ کر لے کے بولا میں نماز پڑھ لیا، جب پورے کام جو نماز کے ہیں کیے جائیں گے تو وہ نماز ہوئی. جب پورے کام جو اللہ نے بتائے ہیں ان کو کیا جائے گا تو وہ عبادت ہوئی. اور ہم عبادت کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور ہماری عبادت میں دعوت شامل ہے. ہماری عبادت میں دعوت شامل، چونکہ ہمیں دعوت کا حکم دیا گیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے، اور آپ دنیا کے اندر آخرت کا سفر دلیل کے طور پر، معجزے کے طور پر تو اتنا بڑا ہوا، لیکن دنیا میں تو آپ خالی تبوک تک گئے. جزیرے ہیں، پہاڑ ہیں، دوسرے ملک ہیں، دوسرے دیہات ہیں، اور دوسرے مختلف شہر ہیں، دوسرے ملک ہیں، قومیں ہیں، ان سب تک بات پہنچنا ہے. اور 100 سال کے اندر ایک پورا کا پورا بیچ انسانوں کا ختم ہو جاتا. قیامت تک آنے والے انسان جو پیدا ہوتے رہیں گے ان تک بات پہنچنے کا انتظام کرنا ہے. کوئی اس میں سے مس نہیں ہونا ہے، چھوٹنا نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں کام دیا گیا سرکار کا، اس امت کو، اس امت کے ہر فرد کو. اور ہمارے لیے یہ اعزاز ہے، یہ عزت کی بات ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کو، خطا کاروں کو، قصورواروں کو، ظلمت قدوں میں رہنے والوں کو اللہ پاک نے یہ اپرچونٹی دی، یہ موقع دیا. اس کو تو اس کو ضائع کرنا ہی نہیں ہے کہ تم ہمارے نبی کا کام کرو، کیونکہ ہمارے نبی کی امت ہو. تم کیا عزت افزائی ہے صاحب، یہ عزت افزائی ہے.
جس کو مسلمان نہیں سمجھنے کی وجہ سے غفلت میں پڑ گیا. اس کو نہیں معلوم کتنی بڑی عزت اس کو دی جا رہی ہے. ہمارے محبوب کا کام کرو تم, یہ اپرچونٹی دی جاتی ہے. چونکہ تم ہمارے محبوب کے ہی ہو نا, لہٰذا تم ہمارے بھی محبوب ہو. اور ویسے ہمارے بندے ہو, بندے ہونے کی وجہ سے بھی محبوب ہو, حضور کی امتی ہونے کی وجہ سے بھی محبوب ہو. یہ اعزاز ہے, یہ عزت ہے اس امت کو جو خاص طور پر یہ دی گئی ہے. پچھلی امتوں کے بھی ذمے یہ کام تھا, مگر وہ چونکہ خاتم النبی یہ نہیں ہوتے تھے. پچھلے نبی وہ کرتے تھے جب تک کرتے تھے, جب وہ لوگ کرنا چھوڑ دیتے تھے تو دوسرے نبی آ جاتے تھے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اگر امت پوری کی پوری گناہوں میں مبتلا ہو گئی تو بھی کوئی نبی نہیں آئے گا. اس لیے اہمیت بڑھ گئی اس کی, اس لیے اس امت کو کرنا ضروری ہو گیا. اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا, اس کو ترک نہیں کیا جا سکتا, اس میں غفلت نہیں برتی جا سکتی, اس میں سستی نہیں کی جا سکتی. اس کے لیے مال لگانا ہے تو مال لگاؤ, اس کے لیے جان لگانا ہے تو جان لگاؤ. کتنا مال لگانا؟ جب تک زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا تھا اس وقت تک تو یہ تھا کہ قل العفو, تمہارے کھانے پینے کے بعد میں جو بچ گیا پورا لگا دینا, جو بھی بچ گیا. اس لیے کہ تم کو منصوبہ بندی کرنی ہے اسی مال میں اپنی دنیا اور آخرت دونوں کی. جتنا ہم تم کو دے رہے نا تمہاری مقدر کے اعتبار سے جو دے رہے, اس میں ہی اپنی دنیا بھی بنا لو اور آخرت بھی بنا لو. خالی دنیا میں ختم کر دے کے آخرت میں کچھ بھی لے کے نہیں آئے, اس کے ذریعے سے تمہاری ذمہ داری ہے اس پر. ہمارے ایک ساتھی جو ہے نا میوات والوں کی جماعت لے کے گئے, وہ پوری جماعت کیا کری, امیر صاحب کو پورے چلے کے پیسے 4 مہینے کے پیسے جمع کرا دیے. امیر صاحب یہ پیسے ہمارے میوات کے لوگ تھے, امیر صاحب حیدرآباد کے, روزانہ مرغے کاٹ رہے ہیں, بریانیاں بن رہے ہیں, قورمے بن رہے ہیں, جماعت کھا رہی مزے سے. 20 دن کے بعد امیر صاحب بولے پیسے جمع کرو, تو پورے ڈنڈے لے کے آ گئے, سر پھوڑ دیتے تیرا, پورے ٹائم کے پیسے دیے ہم. وہ تو دیہاتی ہیں, انہوں نے بھی سنا ہے میرے کو, امیر صاحب بھی سنا ہے میرے کو یہ قصہ. سر پھوڑ دیتے تیرا, پورے پیسے دیے ہم, پورا ٹائم لگا ہمارا. ارے بھائی تم نے مرغی کھایا نا, کون کھلاؤ بلا تھا تیرے کو؟ مینیج کرنا تیری ذمہ داری تھی. اتنے پیسے ہے اس میں اتنا ٹائم نکالنا ہے, کون کھلاؤ بلا تھا؟ مرغے, مرغیاں, بکرے, یہ بریانیاں. حق تعالیٰ شاہ نے فرمایا کہ لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ, اتنا میں نے تم کو دیا ہے. ہر انسان کی قسمت کا جو ہے وہ اس کو دیا گیا ہے, اس کو اس کی دنیا اور آخرت دونوں کی پلاننگ کرنی ہے. لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت دونوں کو سامنے رکھ کے منصوبہ بندی کرو. اور جتنا ٹائم دیا گیا ہے تم کو, یہ بھی دنیا اور آخرت دونوں کے حساب سے. دنیا میں اپنا وقت گزارو, بیوی بچوں میں, اپنی ضرورتوں میں, لیکن دین کی محنت کرنے کے لیے, آخرت بنانے کے لیے تمہارا ٹائم ہے. نہیں, بیوی بچوں کا پالنا بھی دین ہے, یہ بھی ضروری ہے, حلال کمائی بھی ضروری ہے. یہ بھی میں دین کا ہی کام کر رہا ہوں نا. کون بولے نہیں کر رہے دین کا کام آپ؟ بلکہ یہ دین نہیں ہے, بلکہ بتایا کس نے آپ کو؟ دین ہی ہے وہ. لیکن بیوی بچوں کے پالنا دین ہونے کی وجہ سے آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ دین کے لیے سفر کرنا اور دین کے لیے پیسہ لگانا نہیں ہے؟ یہ کیسے سمجھ لیا آپ نے؟ یہ کون بتایا آپ کو؟ ایک صاحب رمضان میں سو رہے تھے, سحری کر لیے, اس کے بعد سو رہے ہیں. ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا, دوستاں اٹھا رہے, ارے اٹھ رہے, نماز کا وقت ہو گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھائے, پھر تھوڑی دیر بعد, ارے وقت جا رہا بھائی, اٹھ جا. تو بولے جامعہ میں روزے سے ہوں. روزہ عبادت نہیں ہے کیا؟ یہ بھی عبادت ہے, میں بھی عبادت ہی کر رہا ہوں. اور روزے دار کا تو سونا بھی عبادت ہے. میں نہیں پڑھتا نماز, نعوذ باللہ من ذالک. آپ کیا بولیں گے؟ روزہ رکھنا فرض ہونے سے یہ کیسے سمجھ لیا کہ نماز فرض نہیں رہی؟ بیوی بچوں کا پالنا, حلال کمانا فرض ہونے سے آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ دین کی محنت نہیں کرنا ہے, اس میں پیسہ نہیں لگانا ہے, اس میں وقت نہیں لگانا ہے, اس کے لیے سفر نہیں کرنا ہے؟ یہ کس انسان نے بتایا آپ کو؟ یہ کہاں پر لکھا ہے؟ یہ شیطانی دھوکہ ہو گیا ہم سے, غفلت ہو گئی ہم سے. ہم نے حضور کا حق پہچاننے میں غلطی کی ہے.
ایک امتی جو سرکار کی خاتمیت کو مانتا ہو، آپ خاتم النبیین ہیں، سرکار کی عظمت کو مانتا ہو کہ آپ سید الرسل ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، سرکار کی ذمہ داری کو سمجھتا ہو، اور اللہ نے جو نظام ان کے ساتھ میں فرمایا اس کو بھی جانتا ہو کہ وہ وقت کے اعتبار سے کتنے دن دنیا میں رکھے گئے، پھر پردہ فرما گئے، اور جگہ کے اعتبار سے کہاں تک آپ انسانوں میں پہنچے، تو بقیہ کا انتظام اللہ نے کیا کیا ہے؟ یہی تو کیا ہے کہ سفر کرو، ایک ایک کے پاس پہنچو اور اس کے سامنے اللہ کی وحدانیت بیان کرو، اللہ کی بڑائی سناؤ، اللہ کیا ہے سمجھاؤ، اس کی قدرت کو، اس کی ربوبیت کو، اس کے افعال کو، اس کی حفاظت کو، اس کی رزاقیت کو، اس کے علم کو، اس کی حفاظت کو۔ وہ جب حفاظت پر آتا ہے تو کیسے حفاظت کرتا ہے، وہ جب پکڑنے پر آتا ہے تو کیسے پکڑتا ہے، اس سے کس طرح ہمیں ڈرنا ہے، وہ کتنا بڑا ہے، ہم اس کے کیسے محتاج ہیں اور ہمیں کتنی اس کی ضرورت ہے۔ ہم اس کے سامنے بڑائی نہیں کر سکتے، معتبری نہیں کر سکتے، مخالفت نہیں کر سکتے، تکبر نہیں کر سکتے، سرنڈر ہونے کے علاوہ چارہ نہیں ہے، بندگی کرنے کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ ہمیں بندگی کرنی ہے، اس حقیقت کو ماننا بھی ہے، پھر نماز پابندی سے پڑھنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، زکوٰۃ بھی دینا ہے، حج بھی کرنا ہے، حلال بھی کمانا ہے، بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرنا ہے، معاشرت و معاملات بھی درست کرنا ہے، اور اللہ کے دین کی محنت کرنا ہے، اللہ کے دین کی محنت کے لیے سفر کرنا ہے۔ اور جب نزاکت بڑھ جاتی ہے تو اس کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ جب مسلمانوں کے اندر ارتداد آ جا رہا ہو اور مسلمان دین سے دور ہو رہا ہو اور مسلمان کلمہ نماز کو چھوڑ رہا ہو اور مسلمان کی معاشرت بگڑ چکی ہو، اس میں بے حیائی غالب آ رہی ہو، بدتمیزی غالب آ رہی ہو، بےہودہ کاموں میں مشغول ہو رہا ہو، اس کا کھانا پینا حرام ہو رہا ہو، ایسے وقت میں اس کام کی، اس محنت کی عظمت اور اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ پھر موقع نہیں ہے آپ کو، پھر ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس۔ اس سے پہلے کہ وہ مر جائیں ان کو پکڑ لو، ان کو توبہ پہ لے آؤ۔ کب مریں گے بول نہیں سکتے، لاکھوں لوگ روزانہ مرتے ہیں۔ اگر اس حالت میں مر گئے تو کتنا بڑا وبال ہوگا، کتنا نقصان ان کا ہو جائے گا، اور تمہارا کتنا نقصان ہو جائے گا۔ تمہاری ذمہ داری ان کو پکڑنے کی تھی، ان تک پہنچنے کی تھی، تم نے کتنی کوشش کی، جتنے آپ کی بساط میں ہے اتنا تو سفر کیا ہوتا نا، جتنی دور آپ جا سکتے ہیں اتنا تو جا سکتے ہیں نا، جتنوں سے آپ ملاقات کر سکتے ہیں اتنوں سے تو کر سکتے تھے نا۔ جس جماعت میں جڑ سکتے تھے آپ اس جماعت میں تو جڑنا چاہیے تھا نا آپ کو۔ خود نہیں کر سکتے تو جماعت میں جڑ جانا تھا، جو خود کر بھی نہیں سک رہے ہیں اس زمانے میں، اور جماعت میں جڑنے کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ ورنہ ایک آدمی اکیلا چلا جائے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کے لیے، دیکھو کر سکتا ہے کیا؟ ہمت ہی نہیں ہو رہی، جوڑوں کو نہیں بول سک رہے، بچوں کو نہیں بول سک رہے، دوسروں کو کیا بول پائیں گے؟ وہ تو جب مجموعہ بنتا ہے، جماعت بنتی ہے، اجتماعیت کے ساتھ میں جب جاتے ہیں نا تو سامنے والا بھی بولتا ہے بھائی کوئی ایک تھوڑی ذمہ دار ہے اس میں، یہ لوگ سب مل کے ایک بات بول رہے ہیں، پھر بے غرض ہو کے بول رہے ہیں، کچھ لینا دینا نہیں ہے، پھر جو بات بول رہے ہیں وہ ضروری ہے، ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے توبہ کرنا چاہیے۔ پوری جماعت بولے جیسے ہی ہوتا ہے، ایک بولتا ہے پوری جماعت بولے جیسے ہی ہوتا ہے۔ ایک متکلم میں ایک بولتا قاعدہ ہے تو سب کا کام چلتا ہے اس سے، بولتا قاعدہ۔ خواجہ صاحب تھے نا اپنے رحمۃ اللہ علیہ، محترم نعیم اللہ خان صاحب کے ساتھ رہتے تھے نا خواجہ بھائی، وہ جب بھی جماعت جاتی تھی تو انہیں پوچھتے تھے ارے جماعت میں بولتے قاعدے کتنے ہیں، مطلب یہ کہ تقریر کرنے والے کتنے ہیں، ان کو نام بولتا قاعدہ رکھا ہوا تھا انہوں نے، بولتے قاعدے کتنے ہیں؟ صاحب 2 ہے 3 ہے، ہاں چلو بڑا مجموعہ رہتا ہے، بڑے جوڑ رہتے ہیں، چھوٹے جوڑ رہتے ہیں، تو اگر چھوٹا جوڑ ہے ایک بولتا قاعدہ بس ہے، ذرا بڑا ہے تو دو بولتے قاعدے رہنا، اور بڑا ہے تو 2-3-4 بولتے قاعدے رہنا۔ خواص میں، عوام میں، مغرب کی بعد، ظہر کی بعد، فجر کے بعد ہے نا بھائی تقاضے۔ جماعت میں ایک بولتا قاعدہ رہا تو کام چل جاتا ہے، پوری جماعت کی طرف نسبت ہو جاتی ہے۔ جیسے زبان بولتی ہے پوری باڈی کی طرف نسبت ہوتی ہے، فلاں صاحب یہ بات بول رہے تھے، ان کا سر کب بولا، ان کے ہاتھ کب بولے، ان کا ٹانگ کب بولی، ان کی تو زبان بول رہی تھی، مگر ان کی زبان نمائندہ ہے پوری باڈی کی، لہذا بات تو پورے انسان کی طرف منسوب ہوگی نا۔ ایسے پوری جماعت کی طرف منسوب ہوگی۔ جماعت جائے، کتنا ہی جاہل ہو، کوئی کچھ بھی نہیں آتا، ان پڑھ ہے، لفظ تبلیغ صحیح بولنے نہیں آتا، پھر بھی دین کا کام کر سکتا ہے، پھر بھی جماعت میں جائے گا، وہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ بلکہ جو جتنا اپنی نفی کے ساتھ میں چلتا ہے اتنا فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہم تک پہنچا ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے، سنا کہ جماعت میں ایک آدمی ایسا ہونا
کہ جس کے بارے میں جماعت والے یہ سوچیں کہ اس کو کئی کو لائے، اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں، اور وہ بھی اپنے بارے میں سوچے کہ میں کئی کو آیا، میرے کو تو کچھ آتا ہی نہیں۔ فرمایا اس کی نفی کرنے کی وجہ سے اس کے کندھے پہ رکھ کے اللہ ہدایت دے گا، کیونکہ اللہ کی عادت ہے نفی کرنے پر وہ اپنا اس بات لاتے ہیں۔ جب لا الہ آتا ہے الا آ جاتا ہے، اس کے بعد تو نہیں کر سکتا بول رہا نا، بس یہی مجھے چننا تھا میں کرتا ہوں، تو کچھ نہیں ہے بول رہا تھا میں یہی چننا چاہ رہا تھا، بس ٹھیک ہے میں سب کچھ ہوں، تو نہیں ہینڈل کر سکتا، میں یہی سننا چاہ رہا تھا میں ہینڈل کرتا ہوں۔ کیسے کیسے لوگوں کو ہدایت ملی، کیسے کیسے لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہو گئے، اور کیسوں سے مولانا عمران خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں آئے ہوئے تھے اسی مسجد میں، بھوپال کے جو مولانا عمران خان صاحب ہے، وہ اپنے جماعت میں لگنے کا قصہ سنا رہے تھے ہم لوگوں سے، تو ان سے خود براہ راست سنی ہوئی یہ بات ہے۔ وہ تو ظاہر ہے کہ جامعہ ازہر کے فارغ تھے، ندوے کے ناظم تھے، بڑے آدمی، بہت بہترین بیان کرنے والے، بہترین عربی، شستہ زبان، اور خود تقوی پرہیزگار والے۔ جمعہ میں بیان کرتے تھے، دوسرے موقع پر بیان کرتے تھے، پبلک جمعہ میں ہر روزانہ جتنے آ رہی 5 6 7 آدمی وہی آ رہے ہیں، جمعہ میں جو ہے نا 2-3 صف آ رہے ہیں، بس اتنے آ رہے ہیں، جماعت آ گئی۔ کہاں سے آئے؟ میوات سے آئے۔ کائے کے لیے آئے؟ تبلیغ کے واسطے آئے۔ تبلیغ آخر میں دال لگا دیا کیونکہ ان کو تبلیغ بولنے نہیں آ رہا۔ حضرت بولے یہاں پکار کے حلق بیٹھ گیا، اور اتنی محنت کر کے ہم جو ہے نا پریشان ہیں، ایسی ایسی قرآن سنا ہے ان کو، ایسی ایسی حدیثیں سنا ہے، کوئی مانتا نہیں، اب یہ آئے ہیں تبلیغ کرنے کے واسطے، کر لو مسجد میں ٹھہرو تم لوگ۔ اچھا یہ لوگ کھانا کھائے، کھانا کھانے کے بعد مسجد کے باہر چبوترے پہ بیٹھ کے پورے بیڑیاں نکال کے پھریں گے، وہ لوگوں کو عادت ہے، چھٹے لگا رہے ہیں۔ پھر حضرت آ کے دیکھے تو کیا بیٹھے ہوئے ہیں پورے بیڑیاں پھرے، ارے حول اللہ پتہ نہیں کیسی تبلیغ کرنے آئے لوگ۔ انہوں نے اعلان کیا مغرب کے بعد ٹھہر جاؤ، کوئی نہیں ٹھہرا، تو حضرت یہ بولے میں بولا نہیں تھا، ہم سے نہیں ہوا کچھ، تمہارے سے کیا ہوتا؟ بولے حضرت ہم کو تو حضرت نے بھیجا ہے، حضرت الیاس صاحب نے بھیجا ہے، ہم کیا کریں، ہم تو کریں گے۔ دوسرے دن پھر ایسے ہی ہو گیا، پھر کوئی نہیں بیٹھا۔ وہ جو جماعت والے جو تھے وہ آپس میں بولے کوئی نہیں بیٹھا، کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کیا کریں گے، کل سب روزہ رہنا، کل سب روزہ رہیں گے بولے، اور آج رات میں کوئی بھی اس مسجد میں نہیں رہے گا، سب جنگل میں نکل جانا، کہیں پہ بھی جاؤ مرضی ہے تمہاری، پوری رات اللہ میاں کو منانا اور روزہ رکھنا، پوری رات رو رو کے اللہ میاں کو مناتے رہے، اور دن میں روزہ رکھے۔ مغرب کے بعد میں اعلان کیا، پہلے گشت کی تو مسجد بھر گئی، اور مغرب کے بعد میں کہا کہ بھائی دین کی بات ہوگی بیٹھ جاؤ۔ وہاں عمران خان صاحب فرماتے میں بھی موجود تھا، مسجد میں سے ایک بندہ نہیں اٹھا، پوری مسجد بھر گئی لبا یہاں سے وہاں تک۔ لیکن میری تعجب کیا ہے، پہلی مرتبہ ان کے ساتھ 3 دن میں نے لگائے، یہ انہوں نے فرمایا، اتنا تاثر میرے دل پر ہوا کہ بھئی یہ چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کے دلوانے کی۔ اس کے لیے پھر میں گیا، انہوں نے فرمایا، تو وہ جو جماعت والے تھے ان سے ایک آدمی بولا کہ ارے 2 دن سے تو کوئی نہیں بیٹھا تھا، یہ کیسا بیٹھ گئے؟ وہ تو جاہل ہے نا، دیہاتی لوگ ہیں، ان کے انداز کرنے کا، ان کی بات کرنے کا انداز ایسے ہی ہوتا ہے۔ کہہ لیں کہ کیسا بیٹھ گئے؟ زمین پکڑ لی سب کو، چپکا دیا، بولے بول کے ان کو چپکا دیا۔ کیسا ان لوگوں کا اللہ سے تعلق تھا، ہاں کیسے ناز تھا، کیسے بھروسہ تھا، کیسے حسن ظن تھا، کیسے ایمان تھا، کیسے یقین تھا، کیسے دعا مانگی ہوگی، اور کچھ بھی نہیں تھا، نہ تقریر کرنے آتا، نہ بیان کرنے آتا، نہ زبان صحیح۔ امت ہے یہ، حضور کی امت، یہ امتیت کا فیضان ہے، یہ نبی کا فیضان ہے ہر ظاہر و عالم کے اندر، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات ہے، یہ فیض ہے سرکار کا جو پوری امت کے ایک ایک فرد میں صلاحیت کیا ہوا ہے۔ بڑی استعداد اس میں ہوتی ہے، اس لیے بڑی ذمہ داری اس کو دی گئی، جس میں جتنی صلاحیت ہوتی ہے، جتنی جس کی استعداد ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے ذمہ داری دی جاتی ہے۔ اس امت میں یہ کیپیسٹی ہے اور یہ استعداد ہے کہ یہ پوری دنیا میں پھیل کر ایمان کے نور سے جگمگا سکتی ہے، اللہ سے مانگ کے، اللہ سے منوا کے۔ اس لیے ہر بندے پہ پہنچنا ہے،
اور ہر تقاضے کو پورا کرنا ہے، اس کے لیے جان کی قربانی، مال کی قربانی، جو مال ہے لگ جائے اللہ کے لیے۔ جب آدمی کا جذبہ بنتا ہے میرے دوستو، تو جیسے آدمی گھر بنانے پہ مال لگاتا ہے، شادی کرنے پہ مال بناتا ہے، مال لگاتا ہے، اپنی بچیوں کی شادی کرنے پہ مال لگاتا ہے، گاڑی خریدنے پر مال لگاتا ہے۔ کتنے لگ گئے بھائی؟ گھر بنانے میں کتنے لگ گئے؟ لگ گئے 50-60 لاکھ۔ شادی میں کتنے لگ گئے؟ لگ گئے 25-30 لاکھ۔ گاڑی کتنے کی لی؟ لے لی 22-25 لاکھ کی۔ ارے کون دیا تیرے کو؟ یہ کوئی پوچھتا ہے کون دیا؟ محنت کراؤں گا، کہیں سے بھی لایا ہوں گا۔ جب دین کے لیے مزاج بنتا ہے تو ایک ایک ساتھی 25-25 50-50 لاکھ کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ابھی گزشتہ 2 سال پہلے کی بات ہے، نظام الدین میں تھے، حضرت کا بیان ہوا، اس کے بعد جب تشکیل شروع ہوئی تو ایک میواتی کھڑا ہوا اور کہنے لگا میرا نام لکھ لو ڈھیلے خرچے کے ساتھ، ڈھیلے خرچے کے ساتھ۔ اب ان کی ایک زبان ہے، ہم پوچھا گیا ڈھیلے خرچے کا کیا مطلب ہے؟ تو بولے ڈھیلے خرچے کا مطلب یہ ہے کہ 27 لاکھ روپے لے کے آیا ہوں جماعت میں جانے کے واسطے، گاؤں والا ہے، 27 لاکھ روپے لے کے آیا ہوں۔ ٹائم جتنا آپ کو لگانا ہے، پوری زندگی لگانا ہے لگانا۔ ایسے جذبے بنتے ہیں اور ایسے جذبے چاہیے، تب ہوگا امت میں کچھ کام۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی تو ایک آدمی 27 لاکھ لے کے نکلے گا تو کیسے کام چلے گا؟ جماعت بنا تو اس کی۔ شام تک 5 آدمی لے کے آیا 27 لاکھ کے، کہنے کے صاحب جماعت تیار ہو گئی ہے 27 لاکھ کے خرچے کے ساتھ۔ جیسے گھر بنانے میں نہیں سوال، جیسے شادی کرنے میں نہیں سوال، جیسے گاڑیوں کے خریدنے میں نہیں سوال، آئے نہیں بڑے بڑے خرچے، جیسے بیویوں کو جویلری بنانے میں، ان کو نیکلس دینے میں، ان کو کڑے تیار خرید کے دینے میں آدمی کو اعتراض نہیں ہوتا، چونکہ اس کو پتا ہے کہ میں کما کائی کے لیے رہا ہوں، خرچہ ہی تو کرنا ہے ان کو، کوئی خبر میں تھوڑے ساتھ لے کے جانا ہے۔ لیکن جب جذبہ بنتا ہے ایمان والے کا دین کی زندہ کرنے کا، اللہ کے نام کو زندہ کرنے کا، اللہ کے نبی کے نام کو زندہ کرنے کا، اللہ کے نبی کے طریقے کو زندہ کرنے کا، تو میرے دوستو اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ، اپنے اوقات کے ساتھ، اپنی صلاحیتوں کے ساتھ وہ اللہ کے راستے میں دور اور دیر کے لیے نکل جاتا ہے۔ 4 مہینے کچھ مشکل نہیں ہے اس کے لیے، 4 مہینے اس کی عادت بن جاتی ہے۔ 4 مہینے لگانا ایزی لگتا ہے بالکل، آپ وقت لگا کے آؤ، سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ 4 مہینے کیسا ختم ہو گئے۔ ابھی 2 ہفتے پہلے ہمارے 4 مہینے ہوئے، آنے کے بعد سوچ رہے ہیں یار یہ 4 مہینے کیسے لگ گئے، ہم تو کچھ کرے ہی نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 4 مہینے لگے کہ 4 دن میں واپس آ گئے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، 40 سال گزر گئے نا، کسی کے 50 سال گزر گئے، کہاں ہیں؟ اٹھا کے دے ذرا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہو اور آدمی افسانہ ہو جائے، کچھ نہیں رہتا، ٹائم ایسا نکل جاتا ہے، ہماری زندگیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ مرنے سے پہلے کچھ کر لے، ایسا کرنا جس سے اللہ راضی ہو جائے، ایسا کرنا کہ جس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے، وہ اپنے جھنڈے تلے قریب بلا لے کہ آ جاؤ، تم ہو میرا کام کرنے والے، اپنے حوض کوثر سے جام کوثر پلا دیں، یہ پی لے، جو پی لے گا لا یظمأ ابدا، اس کے بعد کبھی پیاس باقی نہیں رہے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیاس ختم ہو جائے، میں شفاعت کروں گا، یہ میرا ہے۔ بس کل کے ایک جملہ حضور کا یہ سننے کے لیے کہ یہ میرا ہے، میرے دوستوں پوری جان لگ جائے، پورا مال لگ جائے، پھر بھی سعادت ہے۔ اس لیے 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں جانے کے عزائم کرو، دور اور دیر کے لیے سارے ساتھی ارادوں کا اظہار کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے ارادہ کرنے، اس کا اظہار کرنے میں شرمانا نہیں۔ یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ میں نے اس کو ارادہ دیا، یہ اس کو کر رہا ہے، اب اس کے بعد میں اس کو اسباب دوں گا، وسائل دوں گا، رکاوٹیں دور کروں گا، توفیق دوں گا، یہ اللہ پاک کے راستے کھولتے ہیں۔ اس لیے ہمت اور ارادہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، جو نیت ہے وہ ہم کریں، انشاءاللہ ہم 4 مہینے کے لیے سب تیار ہیں، کریں گے انشاءاللہ سب۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ کا نام لے کے لکھاؤ، اللہ پہ بھروسہ کرو، توکل علی اللہ ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبک۔ اور کچھ نام لکھنے والے تیار کھڑے ہو جائیں ذرا تو سہولت ہو جائے گی، تو پلٹ کے لکھنا شروع کرنا، تو لکھانے میں رہا تو کیسا؟
دیکھو بتاؤ بھائی، سارے ساتھی نام لکھا، اللہ جزائے خیر دے. اپنی اپنی متعلقہ مسجدوں سے جو 21-22 کا مشورہ آ رہا ہے اس میں آپ نے جو عزائم کیے ہیں اس کے اعتبار سے اپنی جماعتیں لکھوائیں اور ساتھیوں کو تیار کریں. جو ابھی تک نام نہیں لکھائے ان کا نام یہاں لکھوائیں. اور کڑپا کا جو اجتماع آ رہا ہے اس سے جماعتوں کے جانے کی صورتیں تدبیریں کرنی ہیں، اس لیے ساروں سے درخواست ہے کہ سب لکھائیں. حق تعالی شانہ ہم سب کو قبول کرے. آمین بولو. حق تعالی شانہ ہم سب کو قبول کرے، سہولتیں فرمائے، اسباب میسر فرمائے، رکاوٹیں دور فرمائے. جی یہ ذرا گاڑیاں بالکل راستے میں رکھے، تکلیف ہو رہی ہے، یہ ہٹا دیتے ہیں. یہ بھی جو ہیں بھائی زیرو کو صفائی نہیں، زیرو کو صفائی نہیں. دوسری گاڑی تیسری تھری 3512 زیرو کو صفائی نہیں. اور 3512 یہ گاڑیاں اس کے لیے وہ بنا کر وہاں سے ہٹا کر پارکنگ میں رکھتے ہیں. جو نام لکھا دیے بیٹھے ہیں، جو نام لکھا دیے بیٹھے ہیں، بیٹھے لکھنے والوں کے نام ہونے کا آپ سب ٹھہرے نہ رہے. ماشاء اللہ، اللہ جزائے خیر دے. اللہ قبول قبول فرمائے. اللہ 773-386. لکھاؤ بھائی، لکھو نام لکھو. اللہ جزائے خیر دے. نام میرا نام نمبر 773-386-3322. جی بھائی. ارے بھائی لکھو ان کا نام جلدی جلدی سے. ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ برکت دے. یہ ساتھی کھڑے ہوئے ہیں نام لکھانے کے لیے، جلدی جلدی سے لکھیں برائے مہربانی. بھائی اپنا نام بتائیں، اپنا حلقہ بتائیں، اپنی مسجد بتائیں. ماشاء اللہ، اللہ جزائے خیر دے. اللہ قبول فرمائے، اللہ برکت فرمائے. جی بھائی ماشاء اللہ. ادھر پیچھے لکھ رہے، ادھر اوپر بھی لکھ رہے. دیکھو اوپر بھی ساتھی نام لکھائیں، دائیں طرف بائیں طرف والے پیچھے کے حصے میں. اور فرمائے بھائی، بتاتے جائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ برکت دے. سارے ساتھیوں کے نام آ جائیں، اللہ قبول کرے. لکھا دو نام، لکھا ہے.